صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد سورہ مومن مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے مالک کی جو خصوصیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اللہ نے نازل کی ہے قرآن، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پھر جو ہے وہ تعریف بیان کی ہے کہ کس نے یہ نازل کیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 5 خصوصیات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ جس کے اندر اس کے علاوہ بے شمار، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہاں پر 5 اور اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور یہ کلام اتارا ہے وہ کتنا زبردست ہوگا، جس کی شخصیت اتنی بڑی ہے، جس کی جو ذات اتنی بڑی ہے۔ اول یہ کہ وہ زبردست ہے، یعنی سب غالب ہے، اس کا جو فیصلہ بھی کسی کے حق میں نافذ ہو کر رہتا ہے، کوئی لڑ کر جیت نہیں سکتا، نہ اس کی گرفت سے بچ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کے فرمان سے منہ موڑ کر اگر کوئی شخص کامیابی کی توقع رکھتا ہو اور اس کے رسول سے جھگڑا کر کے یہ امید رکھتا ہو کہ اسے نیچا دکھا دے گا تو اس کی اپنی حماقت ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی وہ قیاس و گمان کی بنا پر کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ ہر چیز کا براہ راست علم رکھتا ہے، اس کا علم جو ہے وہ کامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس لیے ماورائے حس و ادراک حقیقتوں کے مطابق جو معلومات وہ دے رہے صرف وہی صحیح ہو سکتی ہیں، اور ان کو نہ ماننے کے معنی یہ ہے کہ آدمی خواہ مخواہ جہالت کی پیروی کرے۔ اس کی ہر تعلیم حکمت اور علم صحیح پر مبنی ہے جس میں غلطی کا امکان نہیں ہے، لہذا اس کی ہدایت کو قبول نہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ آدمی خود اپنی تباہی کے راستے پر جانا چاہتا ہے۔ تیسری صرف یہ ہے کہ وہ گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ امید اور ترغیب دلانے والی صرف ہے جو اس غرض سے بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ اب تک سرکشی کرتے رہے مایوس نہ ہوں، بلکہ سمجھتے ہوئے اپنی روش پر نظر ثانی کریں کہ اگر اب بھی وہ اس روش سے باز آ جائیں تو اللہ مند رحمت میں جگہ پا سکتے ہیں۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ لوگوں اپنے اوپر ظلم کر لیا، اب اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ بہت اعلیٰ ہے۔ تو یہی اللہ گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، بلکہ سمجھتے اپنی روش پر نظر ثانی کریں کہ اب بھی وہ اس روش سے باز آ جائیں تو اللہ کے دامت اپنی جگہ پا سکتے ہیں۔ اس جگہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ گناہ معاف کرنا اور توبہ لازماً ایک ہی چیز کے دو عنوان نہیں ہے نا، بلکہ بسا اوقات توبہ کے بغیر بھی اللہ کے یہاں گناہوں کی معافی ہوتی رہتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم جو نیکیاں کرتے ہو تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ جب کوئی گناہ ہو جائے کہ آپ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے تو اس کے فوراً بعد کوئی اچھی چیز کر لیں، کوئی اچھا نیکی کا کام کر لیں، کیونکہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ سم ٹائم جو اتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ہمیں یاد بھی کون سی غلطی کی ہے، لیکن اگر کوئی نیک کام کرتے ہیں تو پھر وہ ہماری نیکیاں مٹا دیتی ہیں۔ تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ نیک کام جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ غلطیاں تو بار ہیں، اور اگر نیکیاں بھی اچھی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں توبہ کرنا بھول گئے، کسی کوئی ہمیں نہیں یاد رہا تو یہ کہ اس کو ہماری ختم کر دے۔ پھر اسی طریقے سے ایک شخص پر دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں اور مصیبتیں اور بیماریاں اور طرح طرح غم پہنچانے والی آفات آتی ہیں وہ سب اس کی خطاؤں کا بدل بن جاتی ہے۔ اسی بنا پر گناہوں کی معافی کا ذکر توبہ قبول کرنے سے الگ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم وضو کرتے ہیں تو وضو سے کتنے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ناک کے گناہ، منہ کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، پیروں کے گناہ۔ تو وہ ہمارے جو نیک کام وہ ان کو اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مٹاتے رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ توبہ کے بغیر خطا بخشی کی یہ رعایت صرف اہل ایمان کے لیے ہے، اور اہل ایمان میں بھی صرف ان لوگوں کے لیے جو بغاوت کے ہر جگہ خالی ہوں، یعنی گناہ کر کے اس پہ اصرار نہ کریں، کیونکہ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ نہ تو کریں لیکن اس پہ اصرار نہیں کرتے، غلطی ہو گئی تو وہ اللہ سے فوراً توبہ کر لے
اور یہ کہتے نہیں کہ نہیں ہم ہوتے ہیں لوگ مسلمانوں میں بھی بہت نہیں کیا ہوا کربلا کرتے رہتے ہیں، ان کو اپنی غلطیوں کا احساس بھی نہیں ہوتا، وہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کے اوپر توبہ ایون کہ توبہ بھی نہیں کرتے بعض دفعہ تو لوگ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہ یہ پھر انسان توبہ کرے تو اس کے بارے میں اسے پورا شعور توبہ کرے کہ اس نے غلطی کی، اور اہل ایمان میں بھی صرف ان لوگوں کے لیے جو سرکشی بغاوت کے ہر جذبے سے اور جن سے گناہوں کا صدور بشی کمزوری کی وجہ سے ہوا ہو، نہ کہ استکبار اور معصیت پر اصرار پر۔ چوتھی صفت یہ کہ وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس صفت کا ذکر کر کے لوگوں کو تنبیہ کیا گیا ہے کہ بندگی کی راہ اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جتنا رحیم ہے، بغاوت کرنے والوں کے لیے، تکبر اور سرکشی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا ہی سخت ہے۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ صاحب فضل ہے، یعنی کشادہ دست اور ہے۔ تمام مخلوقات پہ اس کی نعمتوں، اس کے احسانات کی ہمہ گیر بارش ہر آن ہوتی رہتی ہے۔ ان 5 صفات کے بعد وہ حقیقتیں واضح طریقے سے بیان کر دی گئی ہیں کہ ایک یہ کہ معبود فی الحقیقت اس کی سوا کوئی نہیں ہے، خواہ لوگوں نے کتنے ہی دوسرے معبود بنا کے ہوں۔ دوسری یہ کہ جانت کو آخرکار اسی کی طرف ہے، کوئی دوسرا معبود لوگوں کے اعمال کا حساب لینے والا اور ان کی جزا سے فیصلہ کرنے والا نہیں، لہٰذا اس کو چھوڑ کر اگر کوئی کو معبود بنائے گا تو اپنی ہی حماقت کا خود ہی خمیازہ بھگتے گا۔ تو یہ پوری ایک ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کو یہاں پر جو اللہ نے اپنی جو صفات بتائی ہیں کتنی خوبصورت صفات ہیں کہ ہماری خطائیں ہیں تو وہ کتنے ہم پتہ بھی نہیں چلتا دن بھر میں ارے بولتا ہے نا منہ سے نکلے ہوئے لفظ بھی جو ہوتے ہیں اس سے بھی ہم کتنی غلطیاں کرتا نہیں ہوتا نہ جب بھی زبان کی حفاظت کرنے کا مطلب بہت زیادہ حکم دیا گیا کہ زبان کی بندہ کر لے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہماری زبان پر کتنی غلط چیز کتنی غلط نکل جاتی ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو معاف کرنے والا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ نیکیاں جو ہے وہ برائیوں پر حاوی ہوتی ہیں اور ہم جو ہے اپنے کے بعد جو ہے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں میں خاص آپ سب کو یہ آتی ہوں کہ رب ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب فاغفر لی مغفرۃ من عندک انک انت الغفور الحکیم غفور الرحیم سوری تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیں پوری نفرت کا ہی ذکر ہے یا اللہ میں نے اپنے جان پر جو ہے ظلم کیا بھی انہیں ظلم تو نفس ظلمن کثیرا ہوں بہت زیادہ ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر دے ٹھیک ہے نا تو مجھے سوا یعنی اللہ ہی کے سوا کوئی نہیں ہے کہ ان گناہوں کو معاف کر دے یعنی ہم اپنے گناہ جو ہے اسی کے آگے پیش کریں ٹھیک ہے اور مغفرت بھی ہم اسی سے مغفرت کوئی نہیں کرے گا ہماری پر رحم بھی کوئی نہیں کرے گا تو ہم اللہ کے آگے جو گناہ بھی کرتے ہیں لیکن اللہ ہی کے آگے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ مغفرت بھی تیرے ہی پاس ہے رحم بھی تیرے پاس ہے اور تو ہی کرنے والا ہے بہتری ہوا ہے جس کو عطیات کے بعد درود کے بعد جو ہے رائٹ اوے پڑھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو ڈو دعا اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتا صرف لوگ ہمیں کفر کیا ہے اس کے بعد دنیا ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے یعنی بہت سارے لوگ ایسے جو کفر اور شرک میں بڑے ہوئے ہوتے ہیں یا اپنے غلط کام میں بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نوازی ہوتا ہے دنیا کے اندر تو وہ اپنے جو ہے وہ دنیا میں فساد بھی پھیلا کرتے ہیں اور اپنے پورے شان و تکبر کے ساتھ دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ جن کو دیکھ رش بھی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا لوگوں کو گمراہ بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں کہہ رہا ہے دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے ان سے پہلے نوح کی قوم بھی چھٹ چکی ہے اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جنتوں نے بھی یہ کام کیا ہے ہر قوم اپنے رسول پر بھی تاکہ اسے گرفتار کرے دیکھا ہے نا ہر زمانے میں کس طرح انہوں نے سازشیں کی اپنے نبیوں کو پانے کے لیے کہ ان کی بات کسی طرح جو توحید کا جو پیغام لے کے آئے ہیں کس طرح سے اس کو ختم کر دیا جائے ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی مگر آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی اسی طرح تیرا فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ واصل پر جہان والے ہیں عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے رب تو اپنی رحمت اپنے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی عطیہ راستہ اختیار کیا اور اے رب اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو سارے ان کو بیمار کے ساتھ پہنچا دے تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے کتنی بہترین دعا ہے جو شاید ہم کرتے ہو جو فرشتے ہیں کتنی جامع دعا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں
ان کا رشتہ کیا ہے زمین کے انسانوں سے؟ اور وہ بھی وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش سنبھالا ہوا ہے۔ کتنے مقربین ہیں وہ اللہ کے وہ فرشتے، عام فرشتوں کی بات بھی نہیں ہو رہی، ان مقربین کے جو اللہ کے بالکل قریب ہیں، جنہوں نے پورا عرش جو ہے وہ ہولڈ کیا ہوا ہے، وہ جو ہے ہوتے ہیں مومنوں کے حق۔ کیا رشتہ ہے آپس میں؟ ایمان کا رشتہ، کہ ایمان جب بندہ لے آتا ہے تو فرشتے و انسان جو ہے برابر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایمان جو ہے برابری کے درجے پہ پہنچا دیتا ہے۔ تو جو یہ محبت ایمان جو ہوتی ہے، توحید کا جو اقرار ہوتا ہے، پھر وہ جو محبت ڈال دیتا ہے، وہ فرشتوں کے دلوں میں جو ہے وہ محبت ڈالتی ہے ان کے، اور وہ فرشتے جو ہے دن رات ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہمارے حق میں خوشخبری ہے کہ ٹوٹل یہی اللہ کی عبادت کر لو۔ جب خالص ہو کے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، فرشتے بھی ہمارے حق میں دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ فرشتوں کی دعائیں تو ظاہر ہے پھر رائے کا نہیں چاہتی، وہ بھی وہ فرشتے جو اللہ کے مقرب ترین ہیں۔ اور پھر وہ کیا دعا کس طرح مانگتے ہیں؟ اور تو اپنی رحمت اور علم کے ساتھ ہر پہ چھایا ہوا ہے، یعنی تیری رحمت تو پورے کائنات پر چھائی ہوئی ہے، ہمیں نظر آتی ہے اللہ کی رحمت، کیونکہ رحمت یہ جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ زمین آسمان کو ٹلنے سے روکا ہوا ہے، جتنا زیادہ فساد، بے حیائی، جتنا زیادہ قتل و غارت گری آج اس دنیا کے اندر ہوئی ہے، تو اب ایک لمحہ نہیں لگنا چاہیے کہ تباہ ہو جائے یہ دنیا، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہولڈ کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب تک جو وقت لکھا ہوا ہے آنے کا قیامت کے، ہاں یہ وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ ضرور جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے پیمانے پر جو پنشمنٹ بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، آفات بھیجتے ہیں، مصائب بھیجتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ میں آ جائے، لوگ جائے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی لوگ نہیں سمجھے تو پھر ایک زور کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے وہ پھر نہیں انسان کچھ نہیں بچ سکے گا۔ تو اپنی حکمت اور علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے، عذاب بچا لے، آمین۔ ان لوگوں کو جنہوں اور پھر یہ کہ اللہ پھر یہاں پہ سارا انہوں نے دعا کی ہے، ہمارا ان کو داخل کر دے ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں جو بھی سوال ہے ان کو بھی معاف کر دے۔ کتنی بہترین، یعنی ہمارے حق میں کتنی بہترین کہ ہمارے جو بھی سہولت تھے وہ ہمارے ساتھ ملا دیں گے آخر رکھنے کی، کہ وہاں پر ظاہر انسان یاد کرے گا اپنے اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے جو ہے دیگر جو قریبی رشتے دار ہیں، سب سے قریبی تو یاد رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اور بھی آگے بھی قرآن میں آیتیں آئی لکھا ہے کہ بغیر اب یہ نہیں کرے گا کہ ان کو ملانے کے لیے تعالیٰ ان سے نیچے والے درجوں میں بھیج دے گا، بلکہ نیچے والے درجوں سے اگر اولاد ہوگی یا ماں باپ ہوگی کے اوپر پہنچا دے گا۔ کتنی رحمت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ہے کہ بالکل کم درجے سے جو ہے وہ عالم میں پہنچا دے گا۔ میرے بچے تو وہ مذاق میں مجھ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ امی، وہ کبھی دیکھتے ہیں ظاہر ہے میں درس وغیرہ دے رہی ہوں تو بڑا سمجھتے ہیں کہ جیسے امی کر رہی ہیں نا سارے کام بس کافی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں بچے مجھ سے کہ امی آپ کو جنت مل جائے گی اور جو ہے نا ہمیں نیچے والی ملے گی تو ہم اوپر جائیں گے۔ میں نے کہا بیٹا امی پہ تکیہ کر کے نہ بیٹھو، کچھ نہیں پتا کہ کس کا کیا اعمال نامہ ہے، کس نے کیا حساب دینا ہے وہاں پہ، کس کا ہاں اللہ سے امید اچھی رکھنی چاہیے، کسی بھی انسان کو، کسی پہ بھی، چاہے وہ اولاد ہو چاہے ماں باپ ہو، کسی کو بھی کسی پہ تکیہ کہ اس نے یہ کام کر لیا، کہ کبھی بچوں کو یہ آیتیں سناتے نا تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں، تو میں جو ہے اپنا کام کرتے کسی نہیں کر کے بیٹھ سکتا کہ نہیں یہ اچھا ہے یا وہ ایسے پہنچ جائے گا جنت میں، جو اعلیٰ جنتوں میں پہنچ جائے گا، یہ اللہ کی رحمت ہے وہ جس کو اللہ تعالیٰ پہنچا دے۔ ہو سکتا ہے کسی کے اعمال ایسے ہوں ہمیں نظر نہ آتے ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کو کہاں پہنچا دے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ کوئی ایک عمل جو ہے کسی بندے کا اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ وہ دوسرے والا نے کتنے عمل کیے ہوں لیکن اللہ کو کسی بندے کا ایک عمل پسند آ جائے، اللہ اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ تو ہم یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ ہم وہاں پہنچ جائیں گے، وہاں اللہ سے امید ضرور اچھی رکھنی چاہیے اور دعا بھی اچھی جگہ کی کرنی چاہیے، لیکن حتمی طور پہ کوئی بندہ بھی یہ نہیں کر سکتا کہ میں یہاں پہنچ جاؤں گا، یہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہی میں بات بچوں کو سمجھاتی ہوں، کبھی بھی ایسا نہ سوچ کہ جو ہے اپنا عمل آپ کو اسی طرح ایگزال کرو اچھی چیزوں کے اندر، کہ ہر بندے کو جو ہے اپنا حساب دے، اور ان کے والدین اور بیویاں اولاد میں سے جو صالح ہیں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچو، بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے بے شک۔ بچا دے ان کو برائیوں سے، جن کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایک دنیائیوں سے بچا دے اللہ تعالیٰ دونوں طرح کی، کتنی اچھی دعا ہے، دیکھیں دنیا کی برائیاں کتنی، دنیا میں برائیاں کتنی زیادہ کہ ہر قدم آپ آگے بڑھائیں اور برائیاں آپ کو نظر آئیں گی، اچھائیاں تو کمی نظر آتی ہیں، برائیاں زیادہ آتی ہیں۔ سب سے بڑی برائی تو یہی ہے کہ گمان، اگر ہم نہیں بھی کوئی برائی کرے تو گمان جلدی دلاتے ہیں، بات بات پہ جو ہے گمان آئے ہوتے ہیں غلط نیگیٹو، اپنے آپ کو
جو اصلاح کر رہا ہوتا ہے، پھر پازیٹو اپنے آپ کو چل رہا ہوتا ہے کہ سب سے جو وسوسے جو دل کے اندر آتے ہیں نا، وہ سب سے میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، بڑے جو تو ہم بعد میں کرتے ہیں، سب سے پہلے وسوسے سے ہی ہمارا دماغ خراب کر دیتے ہیں، ہمارا دل خراب کر دیتے ہیں، تجسس، وسوسے، یہ تمام چیزیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ فرشتے دعا کریں ان کو دنیا بھی اور آخرت کی بتا دے۔ یعنی تینوں یہاں پہ سیاحت کے معنی جو ہیں وہ 3 چیزوں میں آئے، ایک غلط عقائد اور بگڑے ہوئے اور برے اعمال، دوسرے گمراہی اور اعمال بد وبال، تیسرے آفات اور مصائب اور اذیتیں، خواہ وہ اس دنیا کی ہوں یا عالم برزخ کی ہوں یا روز قیامت کی ہوں۔ فرشتوں کی دعا کا مقصود یہ ہے کہ ان کو ہر اس چیز سے بچا جو ان کے حق میں بہترین دعا۔ قیامت کی برائیوں سے مراد میدان حشر کا ہول، سائے اور ہر قسم کی آسائشوں سے محمی، محاسبے کی سختی، تمام خلائق کے سامنے زندگی کے راز فاش ہونے کی رسوائی، اور دوسری وہ تمام ذلتیں اور سختیاں جن سے وہاں مجرمین کو سابقہ پیش آنے۔ جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پہ تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے بے شک۔ جن لوگوں نے کفر کیا، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غضب آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضب ہوتا تھا جب تمہیں ایمان طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ تو انسان دنیا میں نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، دنیا میں اتنی زیادہ تنبیہات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں قرآن کے اندر بھی، اور ویسے بھی مصائب اور انسان کے اوپر بھی اتنی چیزیں آتی ہیں، لیکن انسان جو ہے اس کو اس پر غور نہیں کرتا یا اس کو اس طرح لیتا نہیں ہے۔ اور اب ہم یہ بھی دیکھیں کہ دنیا میں بھی ہمیں ایسی اپورچونیٹیز ملتی ہیں کہ ہم سے وہ مس ہو جائیں، دو معاملے کی بات آ رہی ہے کہ دنیا کی اپورچونیٹی، جاب کی کوئی اچھی آفر آ گئی، کوئی آن جاب کی بہت اچھی ایزی ہو آپ کے لیے، اور آپ نے نہ دیکھا تو بڑا آپ کہتے ہیں او ہو مجھے بڑا شدید اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے کہ میں نے یہ اپورچونیٹی کھو دی۔ دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں نا وہ تو کتنی بڑی بات ہے، وہ قیامت کے دن کہ آپ نے اتنی بڑی اپورچونیٹی جو دنیا میں دی گئی تھی وہ انسان نے مس کر دی، تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب وہ جہنم دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اسی کو بتا رہا ہے کہ شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے، ناشکری کرتے تھے، انکار حق کرتے تھے، اور وہ کہیں اے رب تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دی تھی۔ کس طریقے سے؟ جب انسان پیدا نہیں ہوتا تو بھی مرا ہوتا ہے، پھر وہ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ مرے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے انسان کی اصل حقیقت کہ جب وہ کچھ نہیں تھا پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کے بعد وہ زندگی میں ایک ٹائم گزرے گا، وہ پھر مر جائے گا، اس کے بعد جو حقیقی زندگی ہے موت کی زندگی، اس کا وہ پھر اعتراف کریں گے، کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ تین چیزوں کو تو مانتے تھے لیکن لاسٹ کی زندگی کو نہیں مانتے تھے، زندگی کو نہیں مانتے تھے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ لیکن اس وقت انہیں جب وہ اٹھ کے جب دیکھیں گے میدان حشر تو انہیں یقین آئے گا کہ ہاں واقعی تو نے ہمیں 2 زندگیاں 2 موت دے دی۔ ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم مان سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ برتر کے ہاتھ میں ہے بے شک، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہاری رزق نازل کرتا ہے، یعنی پانی نازل کرتا ہے۔ آسمان سے کیا کون سا رزق اترتا ہے؟ پانی اترتا ہے جو ریگولر بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں، اس پانی سے ہی زمین مردہ زمین جو زندہ ہوتی ہے، اس پانی سے ہی پھر نباتات، پھر جاندار جو کریشن ہے وہ سب اس جو ان کی لائف چلتی رہتی ہے اسی پانی سے، پھر اسی سے نباتات سے بھی جو ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی ایک پانی کی نشانی اتنی اچھی ہے کہ اللہ نے ایک نشانی یہاں پہ بیان کی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان، اگر پانی روک دے اللہ تو دیکھیں کہ کیا حال ہو جائے گا زمین کا، زمین بنجر ہو جائے، انسان مر جائے، جانور مر جائے گا، پانی اللہ تعالیٰ کا روک لے۔ تو ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اگر ان نشانیوں کے مشاہدے لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اے رجوع کرنے والوں اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا فعل کافروں کو پکارو، یعنی ان کے وہ اپنی بتوں کے ان کو سیوا میں لگے رہن دو، یا اپنے جو بھی جن کو وہ مانتے ہیں ان کو لگے رہن دو، لیکن تمہارا کام کیا ہے کہ تمہیں صرف اور صرف ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر آتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر، بلند درجوں والا علی العظیم، ہم اس پہ پڑھتے ہیں آیت الکرسی کے اندر، بہت ہی ایگزالٹیڈ، بہت ہی گریٹسٹ، اس سے زیادہ بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی علی عظیم، بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ بڑا اور عظیم ہے، تو اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اور پھر وہ مالک عرش ہے، عظیم اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے کتنا عظیم ہے، صرف اسی نے زمین اور آسمان کو سنبھال لیا ہے۔
پھر عرش کے تو کیا کہنے، جس کا تصور نہیں کر سکتے، اور مالک عرش قسم کی سوری ہم اس مالک عرش کی جو ہے ہم اس سے دعا مانگتے ہیں، عرش عظیم کے مالک تو ہماری گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہمیں کہ عرش عظیم کا نام کی بھی دعا مانگنی چاہیے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت، کیا ہے، لا الہ الا لا الہ الا هو علیہ توکلت، پوری دعا ہے نا. تو اب دیکھو ذہن میں بھی نہیں آ رہی. تو عرش آخر میں جو ہے عرش عظیم ہے کہ ہم نے تیری ذات پر توکل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عرش عظیم کا مالک عظیم کا مالک ہے. تو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے نازل کر دیتی وہی، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے. تو اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو ہے جس کو چاہتا ہے اس کے لیے منتخب کر لیتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نبوت دے دے. پہلی دفعہ انہوں نے جب حضرت جبرائیل کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے، اور کس طرح ان کا حال ہوا تھا کہ وہ کانپتے ہوئے اور شیورنگ کرتے ہوئے جو وہ کہتے کہ وہ ہے میرے ساتھ، ان کو نہیں پتا تھا. اسی طرح موسیٰ کا کیا حال تھا، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اتنے مطلب معافیت یعنی چلاکی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور ان کو جب یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کس منصب پہ انہیں فائز کر دیا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ جس کو چاہے، اور اللہ ہی کو پتا ہوتا ہے کہ کس کو کیا کس طرح دینا ہے. جس طرح کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسین اتنا کیوں بنایا، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ذہین کیوں بنایا. کوئی انسان کہہ ہی نہیں سکتا، جو ہے ذہین وہ ذہین ہے، جو حسین ہے وہ حسین ہے. اور جتنی بھی خصوصیات اللہ نے دنیا میں، جب آپ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے تو یہ نبوت تو بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ ہی کو پتا ہے کس کو نبوت کے لیے چوز کرنا ہے، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے، یعنی وہ خوشخبری اور ڈرانے والا بنا ڈالا ہے. جب وہ دن جب سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی نہ ہوگی. ٹھیک ہے، بے پردہ ہوں گے اس دن لوگ، دونوں طرح سے، آؤٹ سائڈ بھی اور ان سائڈ بھی. اور حضرت عائشہ نے پوچھا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، اس دن تو سارے لوگ جو ہیں برہنہ ہوں گے، تو کیا ان کو آپس میں انائزڈ ہوں گے، تو کیا ان لوگوں کو شرم بھی ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہوش ہی کس کو ہوگا ایک دوسرے کا دیکھنے کا، سب کو اپنی بیوی ہوگی. کیونکہ قبروں سے کیسے اٹھیں گے، کس حال میں اٹھیں گے، برہنہ اٹھیں گے، بے پردہ اٹھیں گے. تو جس طرح وہ پیدا ہوئے تھے، برہنہ پیدا ہوئے تھے نا، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے وہ جو پورے جو اس میں ہوں گا. اور سب یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے لباس جو ہے ابراہیم کو پہنایا جائے گا. تو اس وقت انسان یہ نہ سوچے، اس وقت تو انسان کو اپنی ہوگی. اگر دنیا میں کوئی عذاب دیکھ لے بندہ، کوئی آفت آ جائے، زلزلہ آ جائے، تو کسی کو کسی کا ہوش ہی نہیں ہوتا. ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ میں کس حال سے ہوں، وہ کس حال سے. اس چھوٹی سی چیز کی بتا رہے، وہ تو اتنا بڑا معاملہ ہوگا کہ انسان کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت. تو انہوں نے یہی بات فرمائی تھی. اور پھر دوسری یہ کہ اللہ سے ان کی بات کوئی چھپی بھی نہ ہوگی، اندر کی باتیں بھی، ساری باتیں جو نکل کر وہ نامہ اعمال میں درج ہو چکی ہوں گی. پھر وہ جو ان کا منہ نہیں بولے گا، ان کے پیر آنکھیں سب بولیں گی، سب چیزیں بیان ہو جائیں گی. اس روز پکار کر پوچھا جائے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا، اللہ واحد قہار. کہا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کا دے دیا جائے گا جو اس نے کی تھی. اصل بادشاہی، اصل حقیقت جو ہے اس دن نظر آئے گی اللہ تعالیٰ کی. آج تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پردے میں چھپا رکھا ہے. تو جب بھی انسان جو ہے اتنی منمانی کا رہتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھنا ہے، تعالیٰ کو، یا مجھے چیزیں پتہ چلے کہ میں اللہ تک کیسے پہنچوں. وہ راستہ ہی نہیں پاتا، وہ اتنی نشانیوں کے باوجود بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی مطلب کوئی معبود بھی ہے. یہ حال ہے انسان کا. اور اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا غضب دونوں اتنا عروج پہ ہوگا. ظاہر وہ غضب جو ہوگا وہ کافی ہوگی مومنین کے اوپر. دونوں یہ اللہ کی دونوں صفات جو ہیں اس عروج پر ہوں گی اللہ تعالیٰ کی. پھر آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کی تھی. اور ایک جو ہے سامانی خاندان کوئی گزرا ہندوستان کے اندر ہی ہو سکتا ہے، جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ فرمان رواز تھا نصر بن احمد اس کا نام تھا. جب نیشا پور میں داخل ہوا تو اس دربار منعقد کیا اور تخت پر بیٹھنے کے بعد آئی کی کہ کاروائی کا افتتاح قرآن مجید کی طرف سے ہو. یہ سن کر ایک بزرگ آگے بڑھے اور یہی رکوع تلاوت کیا. جب وہ آیت پر پہنچے تو نصر پہ ہیبت طاری ہو گئی. رستہ تخت سے اترا، تاج سر سے اتار کے سجدے میں گر گیا اور بولا، اے رب، بادشاہ تیری ہے نہ کہ میری. تو مطلب یہ کہ بادشاہوں کا مسلمان تھا نا، اس لیے اس کا خوف اس کے دل میں آ گیا. لیکن یوزلی بادشاہوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، وہ تو گردن ہی اتنی اکڑی ہوئی ہوتی ہے. فرعون کو دیکھیں، نمرود کو دیکھیں، جو بڑے بڑے جو بادشاہ اس زمانے میں
ان کی تو یہ عالم تھا کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو خدا بنا ڈالا تھا کہ میں خدا ہوں، مجھے مانو۔ اللہ خدا طرز بادشاہ بھی تھے کہ انہوں نے کہا کہ تیری بادشاہی ہے، ہماری بادشاہی نہیں، فوراً ان کے دل اللہ کے آگے جھک گئے۔ آج کسی پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج کسی پہ کوئی ظلم ہوگا اور اللہ حساب لینے سے، تو اللہ جو ہے وہ کتنا کوئک حساب لے گا، وہ کوئی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ عدالت جو ہوتی ہے، عدالت میں لوگ تو جانے سے ڈرتے ہیں۔ اتنی پیشہ پوری زندگی انسانوں کی عدالتوں کا، ایک عدالت پہ کوئی مقدمہ درج ہو جائے تو پوری زندگی گزر جاتی ہے عدالت کی بھگتتے ہوئے اور مقدمے حل نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت بہت جلد، کیونکہ اس وقت گواہ بھی ہوں گے، اس وقت جو ہے اعمال نامے بھی لکھے ہوئے ہوں گے، ہر چیز کی ہوگی، اور رکھے ہوئے ہوں گے، ترازو بھی رکھے ہوئے ہوں گے، سب کچھ ریڈی ہوگا، اور بس جو اپنا حساب نامہ دیتے رہو، حساب کتاب دیتے رہو کوئکلی کوئکلی، اور وہ اللہ کی ذات ہے، وہ کس طرح لے گا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی ڈرا دو لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ میں ہوں گے، لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ یعنی وہ اپنا جب انسان خوف کے مارے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیدے، تو اس وقت خوف کا یہ عالم ہوگا کہ جو ابھی ہم بھی نوٹ کریں کہ بہت شدید خوف کی تو دل نکل کے جو لگتا ہے حلق میں پہنچ جائے۔ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کبھی خوف کی کیفیت کو، تو وہ کیفیت ہوگی کہ دل جو ہے لگ رہا ہوگا کہ دل میں سینے میں نہیں ہے بلکہ حلق میں جا کے رکھیں، اور پھر اس طرح جو ہے نا وہ اس کو اپنے غم کو جو وہ پی نہیں پا رہے ہوں گے تو وہ کہہ رہے ہیں گھٹ گھٹ اترے گا، ورنہ وہ اس کو اظہار کرنے کا موقع نہیں ملے گا، تو اندر ہی گھٹ گھٹ کے وہ جو ہے اس کو پیے گا۔ یہ حال ہوگا اس کا شخص کا جو اللہ کو نہیں مان رہا ہوگا دنیا کے اندر۔ اللہ یہ کیفیت ہونے والی ہے جو اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے لوگوں کو جو ہے آگاہ کر رہے ہیں۔ جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، لوگ چپ چاپ اب کے گھوٹ پیے کھڑے ہوں گے، ظالم کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا، نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے، وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں۔ نگاہوں کی چوری، شیطان کس طرح نگاہوں کی چوری سے، یعنی کہ ایک تو یہ کہ مرد حضرات کی نگاہ جو وہ مرد پہ پڑ جائے یا کسی عورت پہ پڑ جائے اور پھر وہ جو ہے متاثر ہو جائے ان سے اور بار دیکھنے لگے، تو یہ نگاہوں کی چوری ہے، اور اس کو اور جب وہ زیادہ حد سے بڑھ جائے تو اس کو نکاح کا زنا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ یہ ایک شخص کو پھر بار بار دیکھنے کا دل، کو بار بار دیکھنے کا دل چاہے تو یہ جو ہے وہ زنا کی طرف لے جاتی ہے، آنکھوں کا زنا کہلاتی ہے یہ چیز۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزیں شیطان جو ہے کسی کے گناہ کو کسی کی نظر میں چھوٹا کر کے دکھاتا ہے، کسی کی نظر میں بڑا، بیچارے نے کوئی قصور کیا ہو نہ کیا ہو، لیکن اس کی نظر میں دوسرے کی نظر میں شیطان اتنا بڑا کر کے دکھاتا ہے کہ وہ جو ہے دوسروں تک پھیلا دیتا ہے اس کی بات کو، جو رومرز کہتے ہیں، جو ہم سلینڈرنگ کہتے ہیں، نگاہوں کی چوری ہے بیسیکلی، جو نگاہ سے اتر کے دل کے اندر جاتی ہے، کہ دیکھا تھا کچھ چیز کو دیکھا تھا، لیکن اس کی بات بہت چھوٹی تھی لیکن بنا کے بہت بڑی پیش کر دی، اور رومرز اسی طرح پھیلتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دعا سکھائی ہے، میں بھی بہت دن سے بھول گئی تھی، تو مجھے اب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے اب یاد آئی کہ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسان الکذب عیونی من الخیانتی انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ میرے قلب کو جو ہے نفاق سے بچا دے، اور میرے عمل کو جو ہے سے بچا، میری زبان کو جھوٹ سے، اور میری آنکھوں کو خیانت سے۔ بے شک تو آپ کی خیانت اور جو دل چھپاتے ہیں تو اس کو جانتا ہے۔ بہترین دعا ہے، یہ کبھی پڑھتے ہیں کبھی نکل جاتی ہے، اتنی ساری دعائیں ہوتی ہیں، لیکن جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے ایک دم ذہن میں آئی، میں نے کہا نہیں، یہ دعا جو ہے، اور پھر میں نے فرحت ہاشمی کا بھی سنا تو اس میں بھی انہوں نے یہ دعا بتائی بھی تھی۔ بہترین دعا ہے یہ، ہمیں کہ یہ چیز ایسی تو ہمیں روزمرہ زندگی میں اپنی یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور اللہ ٹھیک ٹھیک بیلاگ کرے گا۔ رہے وہ جن کو یہ مشکل اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والے ہیں۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چل رہے نہیں ہے کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پہ انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کے آئے، کھلی کھلی نشانیاں، کھلے کھلے مزے لے کے آئے، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے اور فرعون کا پورا وہ آ رہا ہے، اس میں یہ مومن اس کا نام ہے، اس میں ایک مومن کی بات بیان اس کا نام اسی پہ رکھا گیا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو اور فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنے نشانیوں اور نمایاں صنعت معموریت کے ساتھ بھیجا،
मगर उन्होंने कहा साहिर है, कज़्ज़ाब है। फिर जब वो हमारी तरफ शक इनका आया, तो उन्होंने कहा जो लोग ईमान ला के साथ शामिल हुए हैं, उन सब के लड़कों को कर दो और लड़कियों को जीता छोड़ दो। बिल्कुल ये एंड ज़माने की बात है जब के उसके गर्क होने से पहले की बात है ये। तो उसने कहा कि ये देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम को वो कत्ल नहीं करवा सका उनके ऊपर क्योंकि अल्लाह की मदद का वादा था। दोनों अकेले गए थे, ठीक है ना? दोनों अलग गए थे अकेले गए थे दरबार में। अगर वो इस तरह की और उन्होंने उसकी उसकी खुदाई का जो है वो इनकार किया था, अल्लाह की जो किब्रियाई बयान की थी वहाँ जाकर। और उसको जो है वो 2 जो है मोज़े दिखाए थे और वो मोज़े उसके दिल में ऐसा रोब डाल गए कि उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो जो है मूसा अलैहिस्सलाम को जो है या हारून अलैहिस्सलाम को जो है वो कुछ कहता। अल्लाह ने कहा था ना तुम जाओ, वो कहता है हमें डर लगता है, हम हमारा तो वैसे ही कसूर हो गया, हमारे वैसे ही वारंट गिरफ्तारी के जो है तैयार है वहाँ पे फ़िरौन के पास, तो वो तो हमें फ़ौरन ही पकड़ के मार के कैदखाने में डाल देगा। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं जाओ तुम जाओ मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये 2 मोज़े दिखाए तो वो ऐसा उसके दिल में रौब डाला है कि उसको जो है हिम्मत हालाँकि कितना बड़ा ताकतवर था वो। चाहता तो उसी वक़्त मार के ख़त्म कर देता। लेकिन अल्लाह की मदद थी और कितनी बड़ी मदद थी वो और खुद ही इसका मतलब है कि वो सारे जो लोग थे वो दिल में उस बात पर एतराफ़ कर चुके थे। कोई जादू और ये सब नहीं है। ये कोई आलमी शख्सियत है और उनको जो है वो अल्लाह के पास से ही पैगाम आ रहा है। ठीक है ना? वो कायल हो गए थे, लेकिन क्या है कि उन्होंने मानना नहीं था, नहीं माना उन्होंने। अब ये उन्होंने साहिर है, कज़्ज़ाब है, फिर जब वो हमारी तरफ से हक़ इनके सामने ले आया, तो उन्होंने कहा जो लोग ईमान लाके इसके साथ शामिल हुए हैं, सबके लड़कों को कत्ल कर दो और लड़कियों को जीता छोड़ दो। यानी तंग करना, ताकि हो सकता है कि बनी इस्राइल के लोग जो इसका साथ छोड़ दें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था क्या कहा था? उसने नहीं मानी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस फिर मुझे बहाने के उसने ले जाने दिया और फिर उसने तंग करने के लिए कि वो बनी इस्राइल जो इनका साथ तो फिर एक एक दफ़ा तो जब सलाम के ज़माने में जब पैदा हुए थे जब उसने लड़कों को कत्ल करने का किया था, फिर जब ये एंड का आ गया था उनकी नबूवत का टाइम था समझ लें, फ़िरौन के साथ, उस वक़्त उसने ये फिर दोबारा शुरू कर दी थी। मगर काफ़िरों की दी गई। एक रोज़ यानी डबो दिया था। बस फ़िरौन ने अपने दरबारियों से कहा, "छोड़ो मूसा को कत्ल कहता हूँ और पुकार देखिए अपने रब को, मुझे अंदेशा है कि तुम्हारा दीन बदल डालेगा या मुल्क में फँसा देगा।" यानी उसको खतरा महसूस हो गया था। कि ये जो है पानी सर से ऊँचा हो रहा है और अब जो है ज़ाहिर है उस लोग भी मना करता है उनको वो मशवरा देते हो कि ऐसा काम नहीं करना, ज़ाहिर है दिल में मुतरिफ़ तो हो ही चुके थे। ऐसा ना हो कोई बहुत बड़ा अज़ाब आ जाए, तो डरते वो कत्ल करते हुए भी। लेकिन जब बहुत ही मजबूर हो गया तो उसने फिर कहा जी बस मूसा को कत्ल किए देता हूँ। मुझे अंदेशा है कि तुम्हारा दीन बदल डालेगा, ये मुल्क में फ़साद बर्पा करेगा। मूसा ने कहा मैं तो मामले में यौमुल हिस्सा ही रखता, अब तब और तुम्हारे रब की पनाह ले ली है। ये वो पनाह मैंने उनको दी थी जिसकी कभी नहीं कर सकी। कितना उन्होंने गुज़ारा है 20 साल या 25 साल जो भी। इस मौके पर आले फिरौन में से एक मोमिन जो अपना ईमान छुपाए हुए था, वो उठा, क्या तुम एक शख्स को सिर्फ़ इस बिना पर कत्ल कर दोगे कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। और ये शख्स जो था मोमिन जो फिरौन कौम में से था, बहुत आला ठीक है ना? और हमने भी पढ़ा है कि उसकी कौम में से चंद नौजवानों के नहीं लाया था, फिरौन के डर से कि ब और नहीं भी नहीं किया था। तो हो सकता है ये भी एक मोमिन ईमान जो है काफ़ी हद दिन तक छुपाए, लेकिन जब एक गुज़र गया, काफ़ी अरसा हो गया तो उसने फिर अपना ईमान जो ज़ाहिर कर दिया। तो इस मौके पे आले फिरौन में से एक मोमिन शख्स जो अपना ईमान छुपाए हुए था, बोल उठा, क्या तुम एक शख्स को सिर्फ़ इस बिना पे कत्ल कर दोगे कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है, हालाँकि वो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास बय्यिनात लेके आया। बय्यिनात क्या है? उस वक़्त किताब नाज़िल नहीं हुई थी, तौरात नाज़िल नहीं हुई थी, बय्यिनात वही थी जो 2 अल्लाह ताला ने दी थी उस वक़्त, जो है यद-ए-बिज़ा और स्टाफ। अगर वो जो और फिर उसके अलावा भी जो जितने वाक़यात हुए थे, वो कहत आ गया था, फिर कहते हैं मेंढक निकले, खून की नौ किस्में जो है अज़ाब उन पर आए वक़्ती तौर पर। अगर वो झूठा है तो उसका झूठ खुद उसी पर पलट पड़ेगा, लेकिन अगर चाहे तो जितना इसका तुमको खौफ दिलाता है, इनमें कुछ तो तुम पर ज़रूर देंगे। अल्लाह किसी ऐसे शख़्स को हिदायत देता है जो हद से गुज़र कज़्ज़ाब हो। ए मेरी कौम के लोगों, आज तुम्हें बादशाही हासिल है और ज़मीन में लेकिन अगर अल्लाह का अज़ाब हम पर आ गया तो फिर कौन है जो हमारी मदद कर सकेगा? यानी वो बड़े ओहदे पे था ना तो इसलिए इतनी बड़ी बातें कर भी रहा था और दूसरों को भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस पे हाथ डाल सकें। फ़िरौन ने कहा वही राय दे रहा हूँ जो मुझे मुनासिब नज़र आती है
اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو گمراہی کے راستے پر، کہ مجھے خدا مانو۔ وہ شخص جو یہ کہا ہے میری قوم کے لوگوں کو بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آتا ہے، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر، اور یہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ کتنا اچھا اسے سمجھانے کا انداز دیکھیں۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریق ہوگا کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے، بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچ کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد رسول ہرگز نہیں بھیجا۔ تو یوسف السلام کی بات سے یہ بنی اسرائیل ڈیولپ ہوئی نا مصر کے اندر۔ لیکن ظاہر ہے جب بنی اسرائیل جو ہے ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تو دوسری قوموں نے ان کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا اور ان کی برتری قائم ہو گئی۔ تو اس طرح اللہ ان سب کو گمراہی میں ڈال دینے والے اور شکی ہوتے ہیں کہ آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مقبول۔ اس طرح اللہ ہر مکبر و جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ شخص نہیں ماننا چاہتا، اس کے پاس بینات آتی ہیں، روشن نشانیاں آتی ہیں اور وہ تکبر کرتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے دلوں پہ ٹھپا لگ جاتا ہے، پھر ان کو ایمان نہیں نصیب ہوتا۔ فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچوں، آسمانوں کے راستوں تک۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اسباب کا جہاں بھی معنی آتے ہیں وہ آسمانوں کے راستے تک ہے نا، کہ مجھے اتنا بڑا بنا اتنی جگہ کہ میں آسمانوں میں جا کے اسے خدا کو دیکھ سے دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، کہ راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کر دیکھوں۔ یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے کرنے کی کوشش، پتا سب کچھ تھا لیکن اپنے لوگوں کو کروانے کے لیے کہ لوگ جو ہے میری باتوں پر یقین، جو میں صحیح ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی، اس کی جو حرکتیں وہ کر رہا تھا اس کی راہ بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ وہ جو ہے جب ان کو بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، تو کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ ان دو نشانیوں کو لے کے، شاید وہ ہدایت پا جائے، اور اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ اتنی مطلب اللہ چاہتا تھا وہ گائیڈنس اس کو حاصل ہو، اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ نہیں وہ قابل ہے ہی نہیں، تو اللہ نے ٹھپا لگا دیا۔ وہ شخص جو ایمان لائے تھا بولا اے میری قوم کے لوگوں بات مانو، میں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیں یہ مختلف ٹائم میں جو ہے اس لوگوں کو سمجھائی ہوگی یہ باتیں۔ تو ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے، جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب دیا جائے گا۔ نہیں کتنی اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات پسند آئی ہوں گی، قرآن میں اللہ نے اس کو پورا کا پورا اس کا مکالمے جو ہیں اللہ ڈال دی، اور جو ہے اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا کہ اس نے ایک بھری اس پوری قوم کے اندر جو ہے اٹھ کر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا ہوگا، اللہ کے پیغام کا ساتھ دیا ہوگا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو؟ یعنی اس کے لوگ اس کو اپنی طرف کھینچتے ہوں گے، کیا تم غلط باتوں میں پڑ گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا مقام دیا ہوا ہے، اتنا بڑا عہدہ دیا ہوا ہے، تم کیوں اپنے آپ کو جو ہے ان لوگ پیچھے ڈال رہے ہو؟ تو اس طرح سمجھاتے ہوں گے۔ تو اسی بات کو وہ کہہ رہا ہے، اور تم لوگ مجھے تو مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تم کو زبردست مغفرت کرنے والے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں دعوت ہے نہ آخرت میں، سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور حد سے کرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں عنقریب وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ اس نے اپنا معاملہ، اسے پتا چل گیا تھا کہ ظاہر ہے اب میں نے صاف جو ہے کھلی کھلی بات کر دی ہے، میں نے اپنا جو مومن ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے رہا ہوں اور میں اللہ کی باتیں اب اس نے کہا میں نے اللہ کی پناہ لے لی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے پناہ دی تھی، انہوں نے کہا میں نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ افوض، میں نے سارے اپنا جو بھی معاملہ ہے، اب یہ کچھ بھی میرے ساتھ کریں، اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ یعنی اس کو اپنی موت کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، اس نے جو ہے ظاہر ہے جب انسان اس کام پہ نکل جاتا ہے، ہاتھ جو اس نے کیا تھا اپنی قوم کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، تو پھر اس کو جان کی تو پرواہ نہیں ہوگی نا۔ آخرکار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلی، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لی۔ تو اللہ کی طاقت سب سے بڑی تھی، کیا کچھ نہیں کیا، ظاہر ہے وہ بڑے عہدے پر تھا، مختلف طریقوں سے سازش کی ہوں گی، لیکن اللہ نے کس طرح بچائی تھی، اور یہ اللہ کتنا زبردست ہے، آپ یہ دیکھیں۔
کہ وہ کچھ بھی بال بیکا نہ کر سکے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ڈبو دیا۔ ابھی اینڈ کی باتیں ہیں یہ ساری، اس کے ڈوبنے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ آخرکار ان لوگوں نے جو بری بری چالیں چلی اس مومن کے خلاف چلی، اللہ نے ان سب کو بچا دیا، اور فرعون کے ساتھ ہی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح اور شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کر دو۔ آپ کو برزخ والی جو آیات بتائی تھی، یہ برزخ کا معاملہ ہے، یعنی جہاں پہ روحیں جمع کر دی جاتی ہیں۔ تو نیک جگہ پہ نیک، اور بری جگہ پہ روحوں کو، جو غلط روحیں تھیں ان کو صبح شام جو ہے ان کے عذاب کے ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں۔ نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو نیکی کے جنت کے ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ان کا وقت آئے گا تو پھر ان کو اس میں داخل کر دیا جائے گا، تاکہ وہ جو ہے شدید تر عذاب میں داخل کریں، تاکہ وہ ڈرتے رہیں، ان کا جو پورا وقت یہ خوف میں اسی ڈر میں ہی گزر جائے کہ ہمارا یہ جو ہے کس برتاؤ ہونے والا ہے۔ اور پھر پوری قوم جو اس کے ساتھ ڈوبی تھی نا، پوری کی پوری قوم جائے گی اس کے ساتھ۔ دوزخ کی آگ اس کے سامنے صبح شام پیش کیے جاتے ہیں۔ بس یہ گھڑی آئے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو۔ آل فرعون، پورے فرعون کی جو تھی اس کے ساتھ جو پوری، سوائے ان لوگوں کے جو چند لوگ لے آئے ہوں گے اس میں سے۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے ہوں گے۔ دنیا میں وہ لوگ جو کمزور تھے وہ بڑے ہونے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تمہارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے کو ہم کو بچو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں، اور اللہ بندیان فیصلہ کر چکے۔ پھر یہ دوزخ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے۔ وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ وہ کہ ہاں۔ جہنم کی بات بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا ہی جان۔ تو کیا کہیں گے؟ اور اپنے 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 لیے دعا بھی کرو، کافر پوچھے ہی گئی نہیں اس کی، ان کی کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ دنیا میں ہی انہوں نے اس کو نہیں سمجھا اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، تو آخرت میں تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں پوچھے گا ان کو۔ تو وہ کہیں گے فرشتے جو مالک اس کا نام ہے، تو کہے گا کہ ہمارا کام تمام کر دو، ہمیں مار دو، مطلب ہماری موت دے دو ہم۔ تو یہی کہے گا بات تم پہلے سوچنی چاہیے تھی، تم نے دنیا میں یہ سوچا کہ عذاب کرایا گیا تھا۔ تو یقین جانو کہ جب ہم اپنے رسولوں ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازم ہیں، اور اس وقت گواہ کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، انبیاء کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کی ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی، ان پر لعنت ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا، جو عقل و دانش رکھنے والے کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ بس اے نبی صبر کرو، اللہ تعالیٰ برحق ہے، اپنے قصور کی معافی چاہو، اور صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں کے صبر کرو، عمدہ صبر کرو، اس لیے کہ اس راہ میں جو ہے پریشانی آئیں گی، اور ظاہر ہے کہ انبیاء ان کے جو بھی صحابہ کرام ہوتے ہیں ان کی آزمائش ہوتی، جتنے بھی آزمائش زبردست تھی، اور پھر ان تعالیٰ اپنا کا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ اور 23 سالوں میں دیکھا دنیا نے، یعنی کہ 23 سال کوئی وقت نہیں ہوتا، تھوڑا وقت ہوتا ہے۔ تھوڑا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ پہ پہنچا دیا تھا فتح مکہ کے بعد۔ اور اپنے قصور کی معافی چاہو، اور یعنی کہ کوئی بھی قصور ہو جائے، کوئی بھی غلطی ہو جائے، اس کی معافی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا، نبی کے ذریعے پوری امت کو۔ اور صبح شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سنجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیت میں جھگڑے کریں، ان کے دلوں میں کبر ہوا ہے، مگر وہ اس برائی کو پہنچنے والے نہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں، اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے چاہیے تھے، جو یہود کہتے تھے غلط ہے۔ اور یہود و عیسائی یہی کہتے تھے ہم تو اللہ کے چہوتے ہیں، اگر ہمیں آگ چھوئی چند چند لمحوں کے لیے چھوئے گی، چند دنوں کے لیے، اس کے بعد تو ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے گا۔ تو یہ ان کے عقیدے ابھی تک ان کے یہ عقائد ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، تو ان کے دلوں میں کبر بھرا ہو، مگر اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے، ان غلط باتوں سے جو وہ کرتے ہیں اور ان غلط باتوں سے جو انسان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، سب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو۔ وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی نسبت یقیناً زیادہ ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے اور ایماندار اور سوالکار برابر ٹھہریں، مگر تم لوگ کبھی کچھ سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہیں دعائیں قبول کروں گا۔
جو لوگ گھمنڈ میں آ کے میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یعنی دعائیں قبول کرنے کا اور نہ قبول کرنے کا دونوں اختیارات جو ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے پکارو. یا ہم نے پڑھا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کیا ہے، میرے بندے جو ہیں تم سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں اور میں قریب ہوں اور پکارنے والے کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں. کل بھی پرسوں بھی میں نے بتایا تھا کہ دعا جو اللہ تعالیٰ جو ہر دیکھ رہا ہے ہمیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے وقت چاہیں، کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، ہم جب چاہے سے دعا کر سکتے ہیں. تو دینے والی، سننے والی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو یہی مجھے پکارو، کسی اور کو نہ پکارو، ان دیوتاؤں کو نہ پکارو، مجھے پکارو. اور پھر دعاؤں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ دعا کون سی دعا قبول کرتا ہے. دعاؤں کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں نا. یا تو وہ ایک فوراً قبول ہو جاتی ہے، روک لی جاتی ہے، اس کے بدلے جو ہے کوئی مشکل آسان کر جاتی ہے، خط میں کوئی اجر آپ دیے جاتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں جب پہنچیں گے ان کے اعمال جو عہد کے پابر ہوں گے، وہ کہیں گے یہ تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوئی دنیا کے اندر. تو یہ دعاؤں کو کسی صورت میں یہ سمجھے کہ یہ ضائع ہو گئی، یہ ضائع نہیں ہوئی، کسی نہ کسی فارم میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری سیو کر کے رکھی ہوئی ہے. لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذل و خوار ہو کر جہنم داخل ہوں گے. اچھا، دوسری دعا کے بارے میں بات ہے کہ دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عین عبادت اور جان عبادت ہے. دوسری یہ کہ اللہ سے دعا نہ مانگنے والوں کے لیے گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑنے کے الفاظ استعمال ہوئے. نہیں، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اس کا مطلب گھمنڈ کرتا ہے اللہ سے جو مانگ نہیں ہے. اور پھر ایک اور جگہ آیا ہے کہ دعا مغز عبادت ہے، یعنی عبادت کا مغز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے. تو مانگنا چاہیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے، کچھ نہ استغفار ہی کرتا رہے بندہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے. اچھا، اور قضا کو ہم نے یہ ہے کہ قضا کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا. اور ہم نے یونس علیہ السلام کے قوم پر عذاب آ رہا تھا، تو وہ پوری قوم جو تھی وہ باہر نکل کر آ گئی تھی اور پوری استغفار کی تھی اللہ تعالیٰ سے. انہوں نے استغفار کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے عذاب کی صورت میں ان کے پاس بھیجا تھا، اللہ نے ٹال دیا. تو اللہ کے حکم کو اللہ خود ہی ہٹا سکتا ہے اور نہیں. ہاں، معاون ثابت ہوتی ہے. اللہ نے کہا کہ دعا ہی قضا کو ٹال سکتی ہے، اور کرنے والا اللہ ہی اپنے فیصلوں کو چینج کر دے، لیکن کسی اور میں اختیار نہیں ہے کہ فیصلوں کو چینج کر سکے. آدمی جب کبھی اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ ہے جس کی اس نے دعا کی تھی یا اسی درجے اس پر آنے سے روک دیتا ہے، بشرطے کہ وہ کسی گناہ کی قطعی کی دعا نہ کرے. اچھا، ایک مسلمان بھی کوئی دعا مانگتا ہے بشرطے کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحم ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے 3 صورت، ایک صورت میں قبول فرما، اس کی دعا اسی دنیا میں قبول کر لی جاتی ہے یا اسے آخرت میں محفوظ رکھ لیا جاتا ہے، اسی درجے کی کسی آفت کو اس پر آنے سے روک دیا جاتا ہے. ایک اور جگہ ہے جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو یوں نہ کہے کہ خدایا مجھے بخش دے اگر تو چاہے، مجھ پر رحم کر اگر تو چاہے، مجھے رزق دے اگر تو چاہے، بلکہ اسے قطعیت کے ساتھ کہنا چاہیے کہ خدایا میری فلاں حاجت پوری کر دے. پورے اعتماد کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ جو ہے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے. تو ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے نا. اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب دعا تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہوتا ہے، لیکن بعض چیزیں ہو سکتا ہے ہمارے حق میں بہتر نہ ہو. ہم مانگ تو رہے ہوتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ہمارے اس وقت ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ سیو کر کے رکھ لیتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اور یہ کہ اگر آدمی تھک جائے دعا مانگنے چھوڑ دے. یہ بھی بہت غلط بات ہے کہ انسان دعا مانگتے مانگتے تھک جائے اور کہ اللہ تعالیٰ تو کبھی مانگنا چھوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ انسان ایک دعا کا اگر کوئی یوز ٹو ہے تو. اب یہ دیکھیں ہم نے پڑھا نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور کریا علیہ السلام کا، کتنے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد. ایوب علیہ السلام کا کتنے بیمار تھے، پتنی کوئی کہتا 13-14 سال، وہ دعا نہیں اللہ مجھے صحت دے. کتنے عرصے دعا قبول ہوئی، اور کیسے قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کو جو ہے وہ پروفٹ بنایا. ابراہیم کی ایسی دعا، مطلب ایک جس میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جب انسان بھلائیاں کرتے رہتا ہے تو بعد میں بھلائیاں شاید ہمیں نظر نہ آئے، لیکن وہ بھلائیاں بعد میں نکل کے آتی. تو اس دعا کو جو ہے روکنا نہیں چاہیے. اور حضرت ابراہیم کرتے رہتے ہوں گے دعا،
हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम करते रहते हैं, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम देखिए एक वक़्त था कि दुआओं को अल्लाह को पता था कि कब उनकी दुआ कबूल करनी है और कबूल की और किस में जो है दुआ कबूल। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो और दिन को रोशन किया। हकीकत ये है कि अल्लाह लोगों पर बड़ा फ़ज़ल फ़रमाने है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। कितनी दफ़ा अल्लाह ताला फ़रमा रहे हैं कि इंसान कितना नाशुक्रा है, कि अल्लाह की नेमतें दिन-रात बरस रही हैं, हमारे बदले अल्लाह की नेमतें बरस रही हैं, लेकिन हम शुक्र जो है वो बहुत कम करते हैं अल्लाह का। वही जिसने तुम्हारे लिए ये कुछ खालिक इसके सिवा कोई माबूद नहीं, फिर तुम किधर बहकाए लोग बहकाए जाते रहे हैं जो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को जाए करार बनाया और ऊपर आसमान का गुंबद बना दिया। तुम्हारी सूरत बनाई और बड़ी ही उम्दा बनाई, जिससे तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला की निशानियाँ जो अल्लाह बता रहे हैं। इसमें से जो है वो इतनी टाइम इतना है नहीं कि वो हम उसको ज़्यादा इंशाल्लाह कभी डिटेल में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। वही अल्लाह जिसके ये काम है तुम्हारा रब है, बेहद बरकतों वाला है, वो कायनात कर रहा है बेशक, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसी को अपने दीन को उसके लिए खालिस करके सारी तारीफ अल्लाह रब की है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए नबी लोगों से कह उन हस्तियों की इबादत से किया गया है जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो। मैं ये काम क्या रब की तरफ से बय्यनात आ चुकी हैं। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं रब्बुल आलमीन के आगे सर तस्लीम खम दूँ। वही तो है या फिर नूफ़े से, फिर खून के लोथड़े से, फिर वो तुम्हें बच्चे की शक्ल में निकालता है। फिर तुम्हें ताकि तुम पूरी ताकत पहुँच फिर और बढ़ाता है ताकि तुम पहुँचो और तुमसे कोई वापस बुला लिया जाता है। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि तुम अपने मुक़र्रर पहुँच जाओ। जब तुम्हें मौत आ जाए जो आखिरी वक़्त तो इंसान का यही था मौत का मुकर्रर वक़्त और इसलिए कि तुम हकीकत को समझो कि क्या है हकीकत इंसान ये पैदाइश क्यों बता रहे हैं क्या क्या हकीकत थी कि हम जो है पैदा होने के बाद बुढ़ापे जवानी तक का सफ़र भी है या लड़कपन का सफ़र है क्योंकि अल्लाह किसी को किसी वक़्त भी बुला लेता है अल्लाह ताला। तो ये हक इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है? कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी पैदा किया। हमें जो इस ज़मीन पे जो है टेस्ट के लिए पैदा किया है। सिर्फ़ खेल-कूद के लिए पैदा नहीं किया कि सिर्फ़ मेक फन कर लें इस दुनिया के अंदर बस। और इसके अलावा जो है हमसे कोई पूछ-पूछ ले, खा ले, पी ले, एन्जॉयमेंट कर ले, इसके अलावा हमारा कोई काम ही नहीं है। सब कुछ करने का हुक्म दिया लेकिन वो भी अल्लाह ताला ने उसकी एक लिमिट रखी कि उस लिमिट में रह के आप करें काम। देखिए अल्लाह को ना अल्लाह के की भी जो जो है अल्लाह ताला की जो हकूक है, बंदों के जो हकूक तो उनको साथ लेके चलना है। वही है ज़िंदगी देने वाला वो वाला, वो जिस बात पे फैसला करता है बस एक हुक्म देता है कि वो हो जाए और वो हो जाती है बेशक। तुमने देखा उन लोगों को जो अल्लाह के झगड़े करते हैं, कहाँ से वो फिराए जा रहे हैं। ये लोग जो इस सारी किताबों को झुठलाते हैं जो हमने अपने रसूलों के साथ भेजी, करीब इन्हें मालूम हो जाएगा। जब तौक इनकी गर्दनों में होंगे और ज़ंजीर जिसे पकड़ कर वो खोलते हुए की तरफ खींचे जाएँगे और फिर दोज़ख की आग में झोंकेंगे। फिर उनसे अगर पूछा जाएगा, आप कहाँ हैं दूसरे खुदा जिनको तुम जवाब देंगे, खोए गए वो हमसे, बल्कि हम इससे पहले थे। यानी बुतों को पुकारना ऐसा ही था कि चीज़ को पुकारते ही नहीं थे। कोई मकसद ही नहीं था उनको पुकारने का। इस तरह काफ़ी गुमराह होना मुतहक्की कर देगा। उनसे कहा जाएगा ये तुम्हारा अंजाम इसलिए हुआ ज़मीन पर गैर हक पे मगन थे और फिर उस पर इतराते थे। जो हक के अलावा जो चीज़ भी इस दुनिया के अंदर है वो गैर हक है, जिनको ये पूज रहे हैं और जिसकी की उस पे मगन होकर जो है वो इतराते फिर रहे हैं, शान दिखाते फिर रहे हैं। इसी शान से इतराते हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में आए थे में, जंग ओहद में, जंग खंदक में इतराते हुए। तो यही अल्लाह ताला ने की उन बातों को बयान करा है कि इतराम कर रहे हैं, गैर हक पे मगन है और इतरा रहे हैं। अब जाओ जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, हमेशा तुम ये रहना है, ठिकाना है मुतकब्बिरीन। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करो, अल्लाह का वादा अब ख्वाह हम तुम्हारे सामने उनको उन बुरे नताइज का कोई हिस्सा दिखा दें, जिनसे हम इन्हें डरा रहे हैं कि तुम्हें दुनिया से उठा लें, पलट कर आने हमारी ही तरफ है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हम बहुत से रसूल भेज चुके हैं, जिनमें से बाज़ के हालात हमने तुमको नहीं। किसी रसूल की भी ये ताकत न थी कि अल्लाह की उज़्न के बगैर कोई खुद निशानी ले आता। फिर जब अल्लाह का हुक्म आ गया, फैसला कर दिया गया और उस कार लोग खसारे में पड़ गए। अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए ये मवेशी जानवर के इनमें से किसी पर तुम किसी का गोश्त खाओ। इनके अंदर तुम्हारे लिए और भी बहुत से मुनाफ़े हैं। हम भी आते हैं कि तुम्हारे दिलों में जहाँ जाने की हाजत हो, वहाँ तुम उन पर भी और कश्तियों पर भी तुम सवार किए जाते हो। अल्लाह अपनी ये निशानियाँ तुम्हें दिखा रहा है। आखिर तुम उसकी किन-किन निशानियों का इनकार करोगे? और फिर ये भी कहते हैं फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान एक तो यहाँ निशानियाँ हैं
वहाँ पे नेमत है, किन-किन नेमतों को तुम इकरार नहीं, फिर क्या ज़मीन में चले फिरे नहीं कि उनको उन लोगों का अंजाम नज़र आता है, जो पहले गुज़र चुके हैं। वो इनसे तादाद में ज़्यादा थे, इनसे बढ़कर ताकतवर थे और ज़मीन में इनसे ज़्यादा शानदार आसार छोड़ गए। जो कुछ कमाई उन्होंने की तो वो उनके किस काम आई? जब उनके रसूल इनके पास बय्यिनात लेकर आए तो उसी इल्म में मगन रहे जो इनके पास था। फिर उसी चीज़ के फेर आ गए जिसका वो मज़ाक उड़ाते थे। जब उन्होंने हमारा अज़ाब देखा तो पुकार उठे कि हमने मान लिया अल्लाह वहदहू इनकार करते उन सब माबूदों का जिन्हें हम शरीक ठहराते थे, मगर हमारा अज़ाब देख लेने के बाद उनका ईमान उनके लिए कुछ भी नाफ़ी ना हो सकता था, क्योंकि यही अल्लाह का मुकर्रर ज़ाब्ता है, जो हमेशा के बंदों में जारी रहा है। उस वक़्त काफ़ी लोग खसारे में पड़ गए। मोमिन ऐसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम। किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरानन अरबिय्यन क़ौम यअलमून बशीरन व नज़ीरन फ़अरद ये खुदाए रहमान और रहीम से नाजिल करदा चीज़ है, एक ऐसी किताब जिसकी आयत खूब खोल कर बयान कर दी गई हैं। अरबी ज़बान का कुरान उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, बशारत देने वाला और डराने वाला। बिल्कुल उसी तरह जैसे पीछे अल्लाह ताला ने दिया है, अब अल्लाह ताला ने कुरान की यहाँ पे तारीफ़ की है कि कुरान जो है एक तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो रहमान है, अल्लाह ने रहमान और रहीम क्यों बयान की है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के हक़ में बहुत मेहरबान था। उनकी इस्लाह करना चाहता था, उनको गाइड देना चाहता था, वो कुफ़्र और शिर्क में मुब्तला कौम थी। तो अल्लाह ताला ने इसलिए जो कुरान उन पे मेहरबानी करने के लिए ताकि वो अपने गलत अकीदों से, अपनी गलत बातों से बाज़ आ जाएँ। और फिर ये ऐसी किताब है जिसकी आयत खूब खोल कर बयान की। हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि कितनी वाज़ा हिकमत से भरपूर आयतें हैं, मुफ़स्सिल आयतें हैं और अरबी ज़बान। मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि अरबी ज़बान का जो कुरान है, हम उसका तर्जुमे से हम कोई मुक़ायसा कर ही नहीं सकते। हम ये ज़रूर अगर वो सिर्फ़ तर्जुमेआन होगा तो हम ये बोलेंगे कि इट्स अ तर्जुमा, इज़ अ ट्रांसलेशन। लेकिन कुरान असल में वही है जो अरबी ज़बान है। उस अपनी फ़साहत और अपनी बलागत के लिहाज़ से उसका कोई किताब भी इस दुनिया के अंदर जो है उसका मुकाबला नहीं सकती। बशीर और कोई खुशखबरी देने वाली है और डराने वाली है। मगर इन लोगों में से अक्सर इसे रुकरदान कर नहीं देते। कहते हैं जिस चीज़ में बुला रहा है, इसके लिए हमारे दिलों पर ग़िलाफ़ चढ़े हुए हैं। यानी हमारे दिल इतने मज़बूत हैं, यानी हमारे अक़ाइद इतने मज़बूत हैं कि तू हमें जो है हमारे अक़ाइद से मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना कि जब जब अपने बुतों की इबादत में लग जाओ, कि आप अपने अपने बुतों की इबादत में लग जाओ, उनके इतने मसरूफ़ हो जाओ कि इनकी बातें सुनने का जो है हमें टाइम ही ना मिले। हमारे कान बहरे हो गए, हमारे हमारे और तेरे दरमियान एक हिजाब हाइल हो गया है। तू अपना काम कर, हम अपना काम किए जाएँगे। यानी हमारे और तुम्हारे दरमियान एक पर्दा हाइल हो गया है। यानी पर्दे से क्या मुराद है कि उनको सब कुछ देखते हुए भी जो है उनको नज़र नहीं आई चीज़ें। हकीकत उनको नज़र नहीं आ रही, कितनी क्लियर हकीकत है। जो जो ईमान ला रहे थे उनकी ज़िंदगियों में किस तरह चेंजेज़ आ रही थी। कैसे-कैसे लोग थे जो पहले ईमान लाने से पहले ज़िंदगियाँ क्या थी? लड़ाई, झगड़े और मार-कुटाई यही चीज़ें थी। शराब में मदहोश, लेकिन जब ईमान ले आए तो ज़िंदगियों में कैसा अखलाकियात में कितना चेंज आया, अमाल पे कितना चेंज आया। लेकिन उनको ये चीज़ आ भी रही थी तो जानबूझकर वो हक़ का इनकार कर रहे थे। उसी को हिजाब कह रहे हैं कि हिजाब उनके तन हाइल था। और फिर वही कह रहे हैं कि तू अपना काम कर, हम अपना काम किए जा रहे हैं। हम अपनी बुतों की सेवा में लगे हुए हैं, तो अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाते रहो, हमें उससे कोई गर्ज़ नहीं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो मैं तो एक बशर हूँ तुम जैसा। मुझे वही के ज़रिए से बताया जाता है कि तुम्हारा खुदा तो बस एक ही खुदा है। लिहाज़ा तुम सीधे उसी का रुख इख्तियार करो और उसी से माफ़ी चाहो। तबाही उन मुश्रिकों के लिए जो ज़कात नहीं देते और आखिर मुनकर हैं। यहाँ ज़कात के माने में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तिलाफ है। यहाँ वो कहते हैं कि इस मकाम पर ज़कात से मुराद वो पाकीज़गी नफ्स है, जो तौहीद के अक़ीदे की इताअत से हासिल होती है। इस तफ़सीर के लिहाज़ से आयत का तर्जुमा ये होगा कि तबाही उन जो पाकीज़गी इख्तियार नहीं करते, ठीक है? और दूसरा मतलब ये है कि तबाही उन लोगों के लिए जो शिर्क करके अल्लाह और ज़कात ना देकर बंदों का हक़ मारते हैं। और यहाँ ज़कात का भी ज़िक्र है और पीछे कहा है कि वो नमाज़ पढ़ने वाले नहीं थे। जब वो उठेंगे क़यामत के दिन तो उनसे कहा जाएगा कि वो तो उनसे झुका नहीं जाएगा। क्योंकि वो दुनिया नमाज़ पढ़ने वाले थे। तो ये काफ़िरों के बारे में ये है कि वो नमाज़ तो यहाँ पे नमाज़ का ज़िक्र आया और ज़कात दोनों तरीके से ही कह सकते हैं कि ना वो नमाज़ पढ़ने वाले थे और ना वो ज़कात देने वाले थे। ज़ाहिर है बेसिकली वो अगर करते तो वो ईमान भी लेके आते हैं, ईमान लाते तो ये 2 काम उन पर लाज़िम होते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने ईमान भी लेके नहीं आए तो ये यही काम कैसे करते?
اور آخرت کے منکر ہیں، رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اے نبی سے کہو، کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو، اس دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہاں والوں کا رب ہے۔ اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پانی جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے وہ حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے ڈیٹیل میں مطلب بتایا کہ زمین کس طرح بنائی 2 دن کے اندر، اس میں اس کو سجانے میں، اس کو سنوارنے میں ہماری مزید 2 دن لگ گئے۔ تو 4 دن کے اندر جو ہے زمین کو اللہ تعالیٰ نے سجا دیا، ہماری ہر ضرورت سے مزین کر دیا، چاند ستارہ، دن رات ہر چیز کو مسخر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کسی قسم کی، یعنی آکسیجن بھی چاہیے، ہر چیز چاہیے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو پھر اتارا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس وقت محض دھواں تھا، زمین اور آسمان جو تھے وہ دھواں تھے پہلے، جیسے بگ تھیوری کہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ کائنات جو تھی وہ دھواں تھی۔ پھر اللہ نے فیصلہ کیا ہوگا، اللہ نے فیصلہ کیا نا کہ اس کو کس طرح سے جو ہے لوگ کے قابل رہنے کے لیے بنانا ہے۔ اللہ کی سوچی سمجھی اسکیم تھی۔ ہمیں نہیں پتا اس سے پہلے بھی کہیں دنیایں بنی ہوں، تو کیسے پتا ہے نا کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ انسانوں سے پہلے پیدا کر چکا تھا، اور ان کی یہ خلقت تھی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے لڑتی جھگڑتی ہو، جو بھی ہو، جس کی وجہ سے جو ہے فرشتوں نے کہا تھا کہ تو ایسا انسان پیدا کرنے لگا جس میں فساد برپا کرے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جنوں کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی ہو کہ لڑتے رہتے تھے۔ تو اللہ بہتر جانتے اور کتنی مخلوقات بنائی بھی ہوں گی، یا کتنی کائنات ہوں گی۔ اللہ تو مالک کے کائنات کا، کتنی بڑی اس کی کائنات ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا، ہم آ گئے فربرداروں کی طرح۔ یعنی اللہ نے ان کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا، اور انہوں نے کہا اب تم جو ہو صحیح طریقے سے میرے آ جاؤ۔ تو وہ اللہ کے پاس بالکل اصلی فارم میں، جس طرح اللہ نے ہمیں دنیا میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سنوار دیا۔ تب اس نے 2 کے اندر 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کو وحی کر دیا۔ یعنی 7 آسمان ہے، اور ساتوں آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے قوانین چل رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وحی کر دی۔ اس میں کوئی فرشتے ہیں، اور پروفٹس کی بھی درجہ بندی ہے اسی لحاظ سے، رینکس ہیں کہ کون کون سا جو پروفٹ ہے کس لیول پر ہے، کس اس کے اوپر ہے، وہ بھی کچھ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ۔ اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا، اسے خوب کس سے محفوظ کر دیا کہ وہ جو شیاطین ہے وہ عالم بالا کو نہ لے سکے، اور جب وہ سنگل لینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر شیاطین ان کو شعاب ثاقب مارتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تو سب رہا ہے۔ اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں، جیسے عاد اور نازل ہوا تھا، جب اللہ کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کرو، انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، یا اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ عاد کا یہ حال تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بیٹھے اور کہنے کہ کون ہے ہم سے زیادہ زور آور۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت بھی بہت دی تھی، ان کے جسم بھی بہت بڑے بڑے تھے، کئی کئی فٹ لمبے ہوئے وہ، اتنے لمبے ہوتے ہوں گے، کیونکہ حضرت آدم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 60 فٹ لمبے تھے، اور یہ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد جو قومیں آئی ہیں، روح کی جتنی قومیں گزری وہ ہائٹ میں لمبی تھی، تو یہ فٹ لمبے ہوں گے جب بھی آیا کرتے تھے۔ ان کو نہ کسی کرینوں کی ضرورت پڑتی تھی، نہ کسی لیڈرز کی ضرورت پڑتی تھی، وہیں پہ ہوں گے کہ وہ پہاڑوں پہ گھر بناتے ہوں گے۔ تو آج کا یہ حال کسی حق کے بغیر بڑے کون ہے ہم سے زیادہ خبر، ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ، وہ ہماری آیات کا ہم نے چند منہوس سخت طوفانی ہوا ان پہ بھیج دی۔ اللہ تعالیٰ ان دلوں کو منحوس جس پہ عذاب آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو منحوس کے لفظ یہ کہ ظاہر ہے وہ پھر کے چھوڑتی ہے۔ منحوس کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جو برائی لاتی ہے، جو تباہی مچاتی ہے۔ تو وہ دنیا میں بھی کہتے ہیں نا کتنا منحوس ہے آج، کہ کہنا نہیں چاہیے، کسی بھی دن کو منحوس نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے منحوس کہا ہے کہ اس میں قوم نے جو ہے اتنا بڑا گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ قومیں مٹ جاتی ہیں، ایسی تباہی تھی کہ قومیں مٹ گئی، ان کا نام و نشان کی نہ رہا، اللہ نے اس کو منحوس یعنی دن، تاکہ انہیں زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دے، اور بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ رہ سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہیں راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا رہنا بنا پسند کیا،
आखिर बदौलत गलत का अज़ाब उन पर टूटने उन लोगों को बचा लिया जो ईमान लाए थे और गुमराही और बदअमल से परहेज़ करते थे। ये दोनों चीज़ें कितनी गुमराही गुमराही बदअमली की तरफ ले जाए। तो इंसान जब गुमराही में आपको बचाएगा, तो लामुआला वो बदअमली से भी बचेगा। सीधे रास्ते पे चलने वाला शख्स बदअमली की तरफ नहीं जाएगा। कामों को और उससे हो भी जाएँगे तो तौबा इस्तिग़फ़ार करते हुए जो है वापस लौट और ज़रा उस वक़्त का ख़्याल करो जब अल्लाह के दुश्मन दोज़ख में लाए जाएँगे। उनके अगलों को पिछलों के आने तक रोक रखा जाएगा। फिर जब वहाँ पहुँच जाएँगे की आँखें और उनके जिस्म की खाल जाएँगी कि वो दुनिया में क्या कुछ करते वो अपने जिस्म कहेंगे तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी? वो जवाब देंगे हमने गवाही दी जिसने हर चीज़ को गोया कर दिया। यानी हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कह रहे, अल्लाह ताला ने हमें हमें गवाही दी कि बोलो जो तुम्हारे साथ किया करते थे। अरे जिसकी आज़त जो है नहीं चाहता, फितरत भी बनी हुई चीज़ें हैं। चाहे मेरी आँख हो, कान हो, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को फितरत वो अच्छा देखिए इंसान जो है उनको गलत कामों पे लगा देता है। तो फिर कयामत में अल्लाह ताला उनको न्याय देगा, जो है फट पड़ेंगे और कहेंगे किया था सही, ये किया था, उनके पास बेशुमार बताने के लिए। वो जवाब देंगे हमें उस अल्लाह ने गवाही दी जिसने हर चीज़ को गवाया पता पैदा है कि तुम वापस लाए जा रहे हो। तो तुम दुनिया में जराइम करते वक़्त जब छुपते थे, तो तुम्हें ये ख़्याल ना था कि कभी तुम्हारे अपने कान और तुम्हारी आँखें और तुम्हारे जिस्म की खालें पर गवाही देंगी। बस ये समझा था कि तुम्हारे बहुत अल्लाह को खबर भी नहीं है। नहीं आज इन चीज़ों को जिनको हम बहुत अपना करीबी समझ रहे हैं, हमारी आँखें कि हम इसके बगैर नहीं हमारे कान हैं, हम इनके बगैर गुज़ारा नहीं कर सकते, बेहतरीन चीज़ें हैं, लेकिन यही हमारे अगेंस्ट बन जाएँगी। तो हमें कितनी ज़्यादा इनकी हिफ़ाज़त करने की ज़रूरत है, अल्लाह ताला हमें बचाए परवरदिगार। तो समझा था कि तुम्हारे माल की अल्लाह को खबर भी नहीं, तुम्हारा यही गुमान जो तुमने अपने रब के साथ किया था, तुम्हें ले डूबा और ये बताओ तुम खसारे में पड़ गए कि ये जिस्म मेरा है। वो जो एक पूरी एक लहर चली थी ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। आप लोगों ने सुना भी होगा पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से यहाँ तो चलती ही चलती लेकिन पाकिस्तान में भी उसको उन्होंने बड़ा कोशिश की कि उसको परवान चढ़ाएँ कि मतलब मेरी मर्ज़ी कि मैं अपने जिस्म के साथ जैसे चाहूँ ज़िंदगी गुज़ारूँ और उन्होंने ख़ास तौर पे ये चीज़ निकाली, बेहयाई फैलाने के लिए कि मैं चाहे वो कपड़े पहनूँ, ना पहनूँ, मैं इसको मर्दों की तरह जैसा चाहूँ अपने जिस्म को यूज़ करूँ। तो आज जिस जिस्म को ये कह रहे हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, वहाँ ये जिस्म जो है मेरा नहीं होगा। सब में हमारे अगेंस्ट हो जाएँगे। यही गुमान जो तुमने अपने रब के साथ किया था तुम्हें ले डूबा और उसी की बदौलत तुम खसारे में किस हालत में वो सब्र करें ये आग इनका ठिकाना होगी और अगर रुजू का मौका चाहेंगे तो कोई मौका इन्हें ना दिया जाएगा। हमने इन पर ऐसे साथी मुसलत कर दिए थे जो इन्हें आगे और पीछे हर चीज़ खुशनुमा बनाकर दिखा देते हैं। ज़ाहिर है शैतान पे काबू कर लेता है और जिन शैतान काबू कर लेता है तो फिर उनको तो फिर कुछ नज़र ही नहीं आती अच्छी चीज़। फिर वो आगे से, पीछे से, दाएँ से शैतान कहता है ना मैं इनके ऊपर, नीचे, दाएँ से आऊँगा और चीज़ों को जो है वो खुशनुमा बनाकर दिखाऊँगा। ये टोटली टोटली जो है शैतान के ट्रैप में आ जाते हैं। आखिर उन पर भी वही फैसला अज़ाब चिस्पा होकर आया जो इनसे पहले गुज़रे हुए जिन्हों, इंसानों के गिरोह पर चिस्पा हो चुका था, यकीनन वो खसारे में जाने वाले हैं। ये मुनकरीन हाँ कहते हैं इस कुरान को हरगिज़ ना सुनो और जब ये सुन जाए तो उसमें खलल डालो, शायद के साथ तुम गालिब आ जाओ। कैसी साज़िशें थी, कैसी इनकी चालें थी कि जो है शोर मचाना शुरू जब वो तिलावत कर रहे होते थे या नमाज़ पढ़ा रहे होते थे मक्का में, तो शुरू करते थे कि कोई सुने ही ना। उन्हें पता था लोग सुनेंगे तो उनके दिलों पे असर कर जाएगा, तो वो ऐसे ही शोर मचाते थे कि आवाज़ ही ना जाए किसी को। इन काफ़िरों को हम सख्त अज़ाब का मज़ा चखाकर रहेंगे और जो बदतरीन हरकत ये कर पूरा-पूरा बदला इन्हें दे देंगे। वो दोज़ख है जो अल्लाह के दुश्मनों को बदले में मिलेगी। उसी में हमेशा-हमेशा के लिए उनका घर होगा। ये है सज़ा उस जुर्म की कि वो हमारी आयत का इनकार करते रहे। वहाँ फिर कहेंगे, "ए हमारे रब, ज़रा हमें दिखा दे इन जिनों इंसानों को जिन्होंने हमें गुमराह किया था, हम इन्हें पाँव तले रोंद डालें ताकि वो खूब ज़लील और ख़्वार हों।" ठीक है ना? तो उनकी मतलब चल जिन्होंने उनको गुमराह किया था उनको अपने पाँव तले रोंद डालें। लेकिन हर शख़्स ने अल्लाह ताला कह रहा है हर बंदे ने दूसरे को गुमराह किया होगा और उससे उनका शऊर नहीं होगा। लेकिन उस वक़्त जो उनका सिर्फ़ यही चला हुआ कि हाँ, किस तरह इनको जो है हम ख़त्म कर दें। जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है और फिर वो साबित कदम रहे, यकीनन उन पर फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं और उनसे कहते हैं कि ना डरो, ना गम करो और खुश हो जाओ और उस जन्नत की बशारत से जिसका तुमसे वादा किया गया है। ये है वो मतलब सकीनत जो अल्लाह ताला अपने नेक जो है नाज़िल करता है और सहाबा कराम पे तो सकीनत उतरती ही रहे वक़्त कि जो है जब भी ज़ाहिर है उनके ऊपर जो आफ़ात, मुसीबत, जंग वग़ैरह आती थी, तो अल्लाह ताला उन्हें इसी तरह जो है फ़रिश्ते उन पे नाज़िल होते थे,
बज़ाहिर तो वो सुन नहीं सकते थे, लेकिन उनके हक़ में दुआ करते थे और उनके दिल ऐसे हो जाते थे जैसे लगता था गोया कि उनको नींद नींद आ रही है और वो गिर रहे हैं नींद से। जंगों में उनका ये हाल होता था कि तलवारें टूट-टूट के छूट-छूट के गिर पड़ती थी। ये फ़रिश्ते जब उतरते हैं तो सकीनत नाज़िल होती है। हम इस दुनिया की ज़िंदगी में भी तुम्हारे साथी हैं और आख़िरत में भी। वहाँ जो कुछ चाहोगे तुम्हें मिलेगा और हर चीज़ जिसकी तुम तमन्ना करोगे तुम्हारी होगी। यह है सामान्य ज़ियाफ़त उस हस्ती की तरफ से जो गफ़ूर और रहीम है। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन। जो आपका नफ़्स चाहेगा, वो हो जाएगा। खूबसूरत बात है। एंड वो कल जन्नत का वो मैं सुन रही थी उसका सलमान उमर का, तो उसने कहा कि एक किसान होगा जो दुनिया के अंदर यूज़्ड टू होगा खेती-बाड़ी करने के लिए। तो कहेगा अल्लाह ताला मुझे जो है ना खेती-बाड़ी मुझे यहाँ पे अल्लाह ताला कहेगा तो खुश नहीं है? उसने कहा नहीं मेरा दिल चाहता है मैं करूँ, क्योंकि मैं करता था। तो वो करेगा अल्लाह ताला कहेगा चलो करो, तो वो एक दिन में ग्रो भी हो जाएगा, एक ही दिन में उग भी जाएगा, उसके फल भी निकल आएँगे। वो एक फल भी जो इतना बड़ा होगा कि वो जो है पूरे जन्नत के लोगों के लिए काफ़ी हो जाए। तो इस तरह चीज़ें जो है वहाँ पर होंगी। एक औरत जो थी वो माँ नहीं बन सकी पूरी ज़िंदगी भर, उसने एक्सपीरियंस नहीं किया प्रेगनेंसी को, तो उसको वो प्रेगनेंसी 1 घंटे में दिखा दी जाएगी। किस तरह प्रेग्नेंट होगी, किस तरह से उसके मतलब बच्चा बढ़ेगा, किस तरह जो है वो प्रेग्नेंट होके जो है वो डिलीवर कर देगी विदाउट एनी पेन। तो चीज़ें जो जो दिलों में हसरतें रह गई होंगी ना दुनिया के अंदर, वो हसरतें जो है वो जन्नत में दिखा दी जाएँगी। उसको एक्सपीरियंस करवा दी जाएँगी। अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ भी जो है वहाँ पर मुश्किल नहीं होगी। जो बच्चे उनके मर गए थे, छोटे थे, वो बच्चे उनको वहाँ पर उनके साथ वो बच्चे उनके साथ होंगे वो बच्चे। छोटे-छोटे जिनका जिनके कम उम्री में इंतकाल हो गया था, गोदों-गोदों में इन्फेंट्स के हाल में। तो वो उनको तो ये अल्लाह जो कहा जाएगा जो बल्कि अब सोच रहे होंगे उनके सामने वो हाज़िर कर दी जाएगी। ये है जन्नत जिसका अल्लाह ताला ने वादा किया है। हम पता नहीं हम क्यों नहीं ऐसी कोशिश करते, क्यों हमारे दिल नहीं बढ़ते इसके लिए। और उस शख्स की बात और किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया और नेक अमल किया और मुसलमान हो। कितनी खूबसूरत बात है। कि सबसे अच्छी बात क्या है कि जो इंसान बात बता दे। एक इंसान दूसरे इंसान को सिर्फ़ इस नियत से कि मुझे अल्लाह की बात आगे पहुँचानी है। उसके दिल में कोई कोई वो ना हो कि कोई दुनिया की लालच नहीं हो। किसी से कोई वो था ना कि हुब्बे जाँ ना हो। हुब्बे जाँ हमने पढ़ा था 3 किस्म की चीज़ें हुब्बे जाँ में, एक रुतबा, एक शोहरत, एक ख्वाहिश कि लोग जो है या शोहरत की ख्वाहिश कि लोग मुझे अच्छे हैं। तो इन तमाम बुराइयों से पाक होकर ये काम करना है, खालिस अल्लाह ताला के लिए जो करना है। तो उस अल्लाह ताला कह रहा है कि उस शख्स की बात से अच्छी बात किसी की होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया और नेक अमल किया और कहा कि मुसलमान हूँ। कि मैंने सबसे पहले अल्लाह अल्लाह ताला के आगे सर झुका दिया, अपने आप को सबमिट कर दिया और उसी बात की तालीम जो मैं आप लोग को दे रहा हूँ। और यकीन करें ये दर्स देते हुए भी मुझे इतना खौफ आ रहा था कि अल्लाह ताला मेरे दिल में कोई गलत नियत ना पैदा हो, कि मुझे कोई लालच ना हो या मुझे कोई मेरे दिल में कोई ऐसा गलत ख़्याल, कोई वसवसा ना आए कि मैं जो हूँ मेरा इख़लास जो है वो कहीं और चला जाए। हर हर में अपनी जो है अपनी जो है इख़लास की दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इख़लास है। क्योंकि शैतान जो है वो लम्हा नहीं लगाता इंसान के इख़लास को मट्टी में डालने की। तो अल्लाह ताला हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जो है इख़लास वाला दिल दे, ठीक है? उन वसवसों से बचाए जो शैतान जो हमारे दिलों में डालते हैं। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी और बदी यकसा नहीं है। तुम बदी को उस नेकी से दफ़ा करो जो हो। तुम देखोगे तुम्हारे साथ जिसकी अदावत पड़ी हुई थी वो जिगरी दोस्त बन गया। ये अल्लाह सिखा रहे हैं तरीका कि किस तरह तुम्हें जो है आपस में एक-दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे तौर पे बनाने चाहिए। किस तरह से जो है वो आपस में जो है मिलकर रहना चाहिए, किस तरीके से एक-दूसरे को दरगुज़र के साथ रहना, किस तरह किसी को अच्छी बात पहुँचानी चाहिए। कि अगर कोई किसी ने तुम्हारे पे तुम्हें तकलीफ दी है, तुम्हारे किस तरीके से तुम्हें उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अल्लाह ताला ही ये तरीके सिखा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्योंकि जो था कि कुफ़ार ने जो है जीना दूभर किया हुआ था। सहाबा कराम का भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी। और उस दौर में, उस फ़ितने के दौर में जो है अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि तुम जो अमला उनके साथ अच्छा रखना। उनकी उनकी बुराई के जवाब में तुमने जो है बुराई नहीं दिखानी है। क्योंकि नेकी जो है वो बदी जो है वो यकसा नहीं होती। अगर वो तुम्हारे साथ बदी कर रहे हैं, साथ जो है ऐसे ही पेश आना है, ठीक है? लेकिन वो सख्त ज़माने का कल भी एक साबरा ने भी एक पोस्ट भेजी थी, उसने ये कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई एक गाल पे मारे तो हमें दूसरा गाल पेश नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि तो ईसाइयों में यही चीज़ हो गई थी, कि एक वो तो इतने ज़्यादा नरम दिल हो गए थे कि उन्होंने कहा कि कोई आपके सर पे जो है आपके मुँह पे एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी गाल आगे कर दो। ऐसा मुसलमानों को ऐसा नहीं होना चाहिए।
और यहूदियों की तरह ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई जो है वो 1 थप्पड़ मारे तो तुम उसको 10 थप्पड़ मारो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एतदाल इंसान के जितना बदला किसी ने लिया है और अल्लाह ने कहा है कि बदला ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यही कि माफ़ कर दें। माफ़ करना जो है वो बेहतर है अल्लाह ताला की नज़र में। इसीलिए अल्लाह ताला ने कत्ल का भी जो है वो एक वो रखा है, कत्ल का जो क्या बोलते हैं किसास रखा है। कि इसमें जो है तुम्हारे लिए जो है बहुत फ़ायदा है अगर तो छोड़ दो फ़िदया वो ले लो उस बदले से। तो क्योंकि अल्लाह ताला कत्ल को पसंद नहीं करता, कत्ल के बदले अल्लाह कत्ल को पसंद नहीं करता। लेकिन अल्लाह ने हक दिया हुआ है कि अगर आप कत्ल के बदले कत्ल ही चाहते हैं, तो सही है, बदला ले सकते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह यही कह रहे हैं कि ए नबी नेकी और बदी अक्सर नहीं, तुम बदी को उस नेकी से दफ़ा करो जो बेहतरीन हो। तो हमेशा ये कि कोई आपके बारे में गलत बोल भी रहा है, गलत सोच भी है, तो आपने आगे बढ़ के पॉज़िटिव वे में जाके बात करनी है ताकि वो जो जिसके में आपके लिए गलतफ़हमी थी या गलत बात थी, तो खुद उसको शर्मिंदगी हो जाए मैंने इसके इसके बारे में ऐसी बात क्यों की थी। मुझे तो नहीं कहनी चाहिए थी, तो मेरे पॉज़िटिव रवैया है इसका। तो ये तरीका अल्लाह ताला हमें खुद अखलाकियात है कि हमें इन अखलाक के साथ जो है वो अपनी भी ज़िंदगी जो है वो जिए। पहली बात ये भाई कि नेकी और बदी यकसा नहीं है, यानी बज़ाहिर तुम्हारे मुखालफिन बदी का कैसे ही खौफनाक तूफ़ान उठा लाए हों, जिसके मुकाबले में नेकी बिल्कुल और बेबस महसूस होती है, लेकिन बदी बजाय खुद अपने अंदर वो कमज़ोरी रखती है, जो आखिरकार इसका मार देती है। क्योंकि इंसान जब तक इंसान है, उसकी फ़ितरत बदी से नफ़रत के बगैर नहीं रह सकती। बदी के साथ ही नहीं, खुद उसके अलमबरदार तक दिलों में जानते कि वो झूठे हैं, ज़ालिम हैं, अपनी अग़राज़ के लिए हरदर्मी कर रहे हैं। ये चीज़ दूसरों के दिलों में उनका वक़ार पैदा करना तो दरकिनार उन्हें खुद अपनी नज़रों से गिरा देती है। उनके अपने दिलों में एक चोर बैठ जाता है, जो हर मुखालफान उनके अज़्म व हिम्मत पर छापा मारता रहता है। और ये भी एक जो है सब्र के कामों में से अगर आप देखें, कोई गलती कर रहा हो, कोई आपके साथ तानेबाज़ी कर रहा हो, कोई आपको परेशान कर रहा हो और उस मामले में आप सब्र से करें और खामोशी से इग्नोर करते चले जाएँ, गुज़र करते जाएँ, ये बड़ा सब्र का काम है। तो मोहाला उस शख़्स को दिल पे ये ज़रूर असर होगा कि देखो इस मैं कितना उसको बोलता हूँ लेकिन इसके बावजूद जो है ये इसका रवैया जो है मेरे मेरे साथ बुरा नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो है अख़लाक से ईमान फैला था, तलवार से नहीं फैला था। हमने खुद देखा है कि अख़लाक सहाबा कराम का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना दर्जा का था कि लोग जो थे अख़लाक से मुतासिर होकर ईमान ले आते थे। जंग बदर में जो है किस तरह कैदियों के साथ जो है वो उन्होंने सलूक किया कि जो है खुद रोटी रोटी जो थी बड़ी एक्सपेंसिव थी उस ज़माने में, मिलती ही नहीं थी रोटी। लेकिन जो कैदियों को जो थे वो रोटी देते थे और खुद जो है डेट्स वगैरह खा के गुज़ारा करते थे। ये उनका मामला था जंग बदर में कैदियों के साथ। और वो कहते थे कि तुम क्यों नहीं खा रहे? कहेंगे नहीं ये काम तुम्हारे लिए, खाओ तुम। तो कैदियों के साथ ये मामला किया, खुद ऐसी रूखी-सूखी खा के जो वो बैठ जाते थे। तो यही अखलाक थे जिसकी वज़ह से जो है वो दीन जो है फैला है। और यही चीज़ अल्लाह ताला हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं। जो बेहतरीन और तुम देखोगे तुम्हारे साथ जिसकी अदावत पड़ी हुई थी वो जिगरी दोस्त बन गया। ये सिर्फ़ नसीब नहीं होती मगर उन लोगों को सब्र करने वाले हैं। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे वाक़ई ये बहुत सब्र का काम है। और ये मकाम हासिल नहीं होता मगर उन लोगों को जो बदनसीबे वाले हैं। यानी अल्लाह ताला कह रहा है ये तो बहुत ही नसीब जन यानी कितनी अल्लाह ताला जिनकी तारीफ़ फरमा दे तो उनकी बात ही क्या है। तो बड़े नसीब वाले लोग हैं जो इस तरह का यानी कि अल्लाह के नज़दीक भी अल्लाह भी जानता है कि ये आसान काम नहीं है किसी को माफ़ कर देना किसी की गलती पे। लेकिन अल्लाह हमसे तकाज़ा करते हैं, क्योंकि अल्लाह चाहते हैं कि हमारे रैंक बड़े हों और हम जो है जन्नत में जाएँ और जन्नत के आला रैंक पे जाएँ। तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि ये चीज़ें सीखो। अच्छा मुसलमान बनना है तो इन इन चीज़ों को, इन अखलाकियात को अपने अंदर पे देखें कुरान जो है कितना पाकीज़ा है। तालीमात कितनी पाकीज़ा अगर हम देखें कि हर चीज़ हमें इतनी बेहतरीन सिखाई गई है और इंग्लैंड के लेवल पे जाके सिखाई गई है। कि अल्लाह ताला ये नहीं कि छोटे-मोटी चीज़ें यूँ-यूँ कर लो बस काफ़ी है, यूँ नहीं कहा अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने कहा एहसान करो, मोहसिन बनो। एहसान के लेवल पे क्योंकि अल्लाह ताला खुद एहसान करने वाला है। तो अल्लाह ताला अपने बंदों से भी चाहता है कि एक्सीलेंट के लेवल पे जाके बंदा वो काम करे। तो ये अल्लाह ताला क्यों चाहता है कि अल्लाह ताला ने जो जन्नतें छुपा रखी हुई हैं, अल्लाह ताला कहता है मैं वो अपने बंदों को दूँ। अल्लाह ताला चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, लेकिन वो ये कि बंदा आगे बढ़ने वाला बने। अल्लाह ताला कहता है मैं एक बंदे में 2 हाथ बढ़ता हूँ। वो वो चल के आता है, मैं दौड़ के जाता हूँ। तो ये है कि अब बंदा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, अल्लाह ये देखता है। मकाम हासिल नहीं होता मगर उनको जो बड़े नसीबे वाले हैं। और अगर तुम शैतान की तरफ से कोई उकसाहट महसूस करो, तो अल्लाह की पनाह मानिए कि अगर दिलों में वसवसे आ रहे हैं या शैतान तुम्हें उकसा रहा है, तो फिर अल्लाह की पनाह माँग लो। हमने अबू बकर का सिद्दीक का किस्सा पढ़ा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हँसते रहे जब एक बद्दू
اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو مکالمہ بازی ہو رہی تھی، اور بدو جو تھا وہ بدتمیزی کرتے کرتے جو ہے بہت زیادہ بدتمیزی پہ اتر آیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ ہنستے رہے، اور ابو بکر صدیق جو تھے وہ جو ہے خاموشی سے سنتے رہے، لیکن ایک آخر میں آ کے انہوں نے کچھ بول دیا اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے پھر وہاں، تو وہ پیچھے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لپکے، کہ جب تک میں خاموش رہا تو آپ ہنستے رہے، اور جیسے ہی میں ایک لفظ بول دیا تو آپ جو ہے چل دیے، تو انہوں نے اس وقت جو ہے فرشتہ تمہاری طرف سے بول رہا تھا، ٹھیک ہے، تو مجھے اس لیے میں ہنس رہا تھا کہ فرشتہ تمہاری طرف سے چلا جا رہا تھا، اب جب تم نے بول دیا تو اب شیطان آ گیا، اور شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ فتنے پیدا کرتا ہے، ایک لفظ پہ دو لفظ بھی، دو بات پہ 10 بات۔ تو ہم اپنے صحابہ کرام کی زندگیوں سے سبق سیکھیں گے، دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ برداشت کرنے والے تھے، اتنی سی بات بھی ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کے چلے گئے، تو شیطان بیچ میں آ گیا۔ تو یہی ہے کہ شیطان سے پناہ مانگو، یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اگر تم شیطان کی وجہ سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ کی نشانی میں سے یہ رات اور دن اور سورج اور چاند سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ لیکن یہ اگر غرور میں آ کر اپنی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں، جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شخص کی تسبیح کر رہے ہیں، ابھی نہیں تھکتے، یہ سجدے کی آیات ہیں۔ اور اللہ کی نشانی میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم اس میں سے پانی برسایا، یکا وہ پھبک اٹھی، اور پھول جو اللہ اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ ہماری آیت کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں، خود ہی سوچ لو کہ آگ بہتر ہے جو آنکھ پہ جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت کے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک زبردست کتاب ہے، بے شک باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم و حمید نازل کردہ چیز ہے، یعنی اس میں باطل تو آ ہی نہیں سکتا، اس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، نہ شیطین لے کے اس کو اترتے ہیں۔ اللہ نے بار بار یہ بات فرمائی ہے کیونکہ یہ کہتے تھے یہ تو ان کا کلام ہے، یہ تو جادو ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں تو باطل آ ہی نہیں سکتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو، بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اگر ہم اس کو عجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی، ٹھیک ہے نا، اب یہ اگر اس کو اجما دیتے، اگر چاہتے ہیں کہ کوئی نشانی آئے تو ہم اس کو اجمی بنا کے بھی بھیج سکتے تھے، لیکن پھر یہ ان کا اپنا ہی وہ ہوتا کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، جیسے ہم بھی کہتے ہیں ہمیں تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، عربی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ اللہ کا فضل، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہر زبان میں ترجمہ ہمارے لیے پرووائڈ کر دیا ہے، لیکن اگر اس وقت وہ کہتے تو اگر ان کو عربی میں نہیں ملتا تو ان کے پاس تو پورا عذر تھا۔ تو کیا عجیب بات ہے کہ کلام اجمی اور مخاطب عربی، ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے، ہدایت اور شفا بھی ہے، ہماری روح کی شفا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے دل کی ہے، اور یہ شفا جو ہے وہ ہمیں جسمانی طور پہ بھی کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو جو ہے ایز اے دم بھی اس کی آیتوں سے لے کے دم کرتے ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس وغیرہ، آیت الکرسی سے دم، سورہ فاتحہ سے دم کرتے ہیں، تو شفا بھی ہے۔ مگر جو لوگ نہیں لاتے ان کے لیے بلکہ اس طرح کی شفا نہیں ہے کہ تعویذ بنا کے قرآن کو جو ہے وہ پھر شفا بنا لیں، تعویذ وغیرہ نہیں اس کے لیے آپ کر سکتے۔ ہاں، جو طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو جو ہے جس طرح جو خاص طور پہ تو معزوتین ہی ہمیں بتائی گئی ہیں کہ معزوتین کو پڑھ کر اور آیت الکرسی کو پڑھ کے جو اپنے اوپر دم چاہیے، اگر کوئی بھی مسئلے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہو گیا ہے یا فرض کریں کوئی نظر لگ گئی ہے تو سب سے بیسٹ ترین چیز ہے، تو یہ شفا ہے اس لحاظ سے۔ اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کان کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے، یعنی گمراہ کہتے ہیں نا قرآن سے گمراہ ہو جاتے ہیں تو ان کو کچھ نظر نہیں آتا بلکہ ان کی سرکشی میں اضافہ کرتی ہے، ان کا حال تو ایسے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ یہ بات کیوں کیوں اس طرح کہی جاتا ہے کیونکہ یہ تعصب میں مبتلا ہے، اور جو تعصب میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو فیئرنس کے ساتھ چیز کو نہیں سنتا، قرآن کو بہت سارے لوگ اپنے اپنے مطلب کے لحاظ سے سن رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کو اپنے مطلب سے نہیں ملتی تو تعصب آ جاتا ہے، قرآن کے لحاظ سے بھی لوگوں کے اندر تعصب آ جاتا ہے۔ تو قرآن کو جو ہے نا، میں شروع میں جب میں قرآن کا فرسٹ ٹائم آپ لوگوں کو دینے بیٹھی تھی، میں نے کہا اپنے ہر تعصب سے دل کو کر لیں، ہر جماعت سے، ہر فرقے سے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیں، کہ جو ہے اس لحاظ سے نہ دیکھیں بلکہ قرآن کو قرآن کے لحاظ سے دیکھیں، اللہ کا کلام سمجھ کے اس کو نیوٹرل ہو کے پڑھیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں انوویشنز کو بھی آپ مانتے ہو، ان چیزوں کو بھی مانتے ہو، لیکن اگر آپ کھلی آنکھ سے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اس میں کلیئر چیزیں کون سی ہیں جو قرآن ہمیں کھول کھول کر بتا رہا ہے، کن چیزوں کی قرآن جو ہے وہ نفی کر رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ نیوٹرل ہو کر دماغ کو پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے۔
پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے معاملے میں یہی اختلاف ہوتے ہیں، رب نے پہلے یہ بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت کے لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے اچھا کرے گا، اور جو بدی کرے گا اس کا اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ بے شک اللہ کسی پہ بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، ہر شخص کو جو ہے وہی تو فیئرنیس ہے جو اللہ تعالیٰ دکھائیں گے۔ اب حج ڈے آف ججمنٹ کا معاملہ ہی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ورنہ دنیا بنایا مقصد ہی کیا تھا؟ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بس ہم دنیا میں جو کھایا پیا، دنیا میں جو معاملہ ہوا دنیا میں ختم ہو جائے گا۔ تو وہ تو وہاں پر حساب کتاب کا تو مقصد ہی یہی کہ وہاں پہ حساب کتاب اس لیے ہوگا کہ جو سب کو ہے ان کے حصے جو کچھ انہیں اس دنیا میں کیا اس کا انصاف کے ساتھ جو ہے کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو کسی پہ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہاں پر ہمارا جو ہے الحمدللہ 24واں پارہ ختم ہو گیا، کل سے ہم 25واں پارہ شروع کریں گے اور یہی سورہ حامیم سجدہ کنٹینیو کریں گے۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم اور میرا ایک پیج میں یہ سورج ختم ہو رہی تھی، سورج ہاں سجدہ ایک پیج رہ گیا اس سورت اچھا کا میں نے ختم دیکھا ہی ہونے۔ نہیں، اچھا میں نے دیکھا نہیں، اب چلے لوگ چلے گئے، انشاءاللہ کل کر لیں گے، میں دیکھا چلیں نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ جی، اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔